یہ ناول شروع کرنے سے پہلے اس کا خلاصہ میں آپ کو سناتی ہوں۔ فقی الدین کے چہرے کا پہلا نقاب اترنے میں زیادہ دن نہیں لگے تھے۔ انہوں نے چند ہفتوں بعد ہی پھپھو سے مطالبہ کر دیا تھا کہ یہ گھر ان کے نام کر دیا جائے۔ پھپھو جان، آپ نے اپنی بہو کا مستقبل تو محفوظ کر دیا، لیکن میرے سر پر تو چھت بھی نہیں۔ کل کلا کو آپ کو کچھ ہو گیا تو آپ کی بہو اور پوتیاں تو مجھے دھکے دے کر نکال باہر کریں گی اور میں ہو جاؤں گا دھوبی کا کتا۔ تو پلیز، میں نے ہمیشہ آپ کی خدمت کی ہے۔ میرے جیتے جی تو نہیں ہو سکتا فقی الدین۔ پھپھو نے قہر آلود نگاہوں سے اس شخص کو دیکھا تھا جو انہیں ڈسنے کے در پہ ہو چکا تھا۔ یعنی آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کو مار ڈالوں؟ اس نے بے حد صفاقی سے کہا تھا۔ قصور ان کا نہیں، میرا ہے، بالکل میرا۔ مجھے ان کے بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ جانتے ہو بھی کہ یہ رشتہ انہوں نے مجبوری میں باندھا اور وہ کسی اور سے محبت کرتے ہیں۔ مجھے نہیں دیکھنا کچھ بھی۔ تم بھی بے حس اور ظالم ہو اپنے اس بے رحم بھائی کی طرح۔ جاؤ تم، پلیز جاؤ تم۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر سسک اٹھی۔ السلام علیکم۔ ایک بہت خوبصورت سا ناولٹ آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، جس کا نام ہے اعتبار کر دیکھوں۔ اگر آپ پہلی بار میرے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تو چلیے پھر اس ناولٹ کی شروعات کرتے ہیں۔ وہ جیسے ہی نبیہہ کے گھر سے لوٹی، برآمدے میں فقی الدین کو براجمان دیکھ کر اس کا منہ کڑوا ہو گیا۔ فروا! وہ زور سے چلائی۔ جی؟ کچن کی کھڑکی سے اس کا سر برآمد ہوا۔ میرے کمرے میں آؤ فوراً۔ کہتے ساتھ ہی وہ سیڑھیاں چڑھ گئیں۔ برآمدے سے پرے امی جان اپنے بیڈ روم کے دروازے میں کھڑی سے دیکھتی رہیں۔ وہ جانتی تھی فقی الدین کی آمد اسے دنوں ڈسٹرب رکھے گی، لیکن ان کی بھی مجبوری تھی۔ وہ ہولے ہولے چلتی فروا کے پاس آئیں۔ چائے کی پیالی ٹرے میں رکھے، باقی لوازمات پلیٹوں میں نکال رہی تھی۔ بہن کے پاس چلی جا، اسے کہنا خفا مت ہو، میری بیماری مجبوری بن گئی ہے۔ ابھی تو میں زندہ ہوں، مر گئی تو جیسا بھی ہے تمہارا باپ ہے، سر پہ ہاتھ تو رکھے گا۔ وہ فروا سے زیادہ شاید خود کو تسلی دے رہی تھی۔ فروا نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ آپ چائے پئیں گی؟ ٹرے اٹھاتے ہوئے اس نے پوچھا تو امی جان نے منع کر دیا۔ وہ برآمدے میں آ گئی۔ تم چائے بناتی ہو یا پائی گلاتی ہو؟ وہ روشنا 5 منٹ میں ایسی چائے بناتی ہے کہ گھنٹوں منہ میں سواد رہتا ہے، اور ادھر چائے پکا پکا کر کالا پانی سامنے رکھ دیا جاتا ہے۔ مہینوں بعد آیا ہوں اور یہ سوکھی سڑی چائے منہ پہ ماری جا رہی ہے۔ کرمو جلی، تمہیں اگر میں اتنا ہی ناپسند ہوں تو بلواتی کیوں ہو؟ ہمیشہ کی طرح نان سٹاپ شروع ہو چکے تھے۔ فروا نے جلدی سے ٹرے تپائی پر رکھی اور بھاگ کر اوپر آ گئی۔ نیدا منڈیر کے پاس کھڑی اڑتی پتنگوں کو دیکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے نیدا؟ وہ اس کے قریب آ کر بولی تو نیدا کی مہویت ٹوٹی۔ اس نے رخ نہیں موڑا۔ ابا کے آنے سے خفا ہو؟ وہ اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ ابا مت کہو اس شخص کو، مجھے اس رشتے کی توہین محسوس ہوتی ہے۔ وہ کڑواہٹ سے بولی۔ فروا نے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑا اور چارپائی پہ بٹھا دیا۔ خود بھی ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ نیدا یوں ہی ڈولتی پتنگوں کو دیکھتی رہی۔ اسے اپنا آپ بھی کسی پتنگ کی طرح لگتا تھا۔ اس کی سلامتی بھی پتنگ کی طرح تھی، جب ڈور کٹی وہ نیچے آ گرتی۔ اسے لگتا امی جان ان کا آسمان ہے اور وہی ان کی ڈور بھی۔ ان دونوں کا وجود امی جان کے دم خم سے قائم تھا۔ فروا، امی جان ٹھیک تو ہو جائیں گی نا؟ اس نے بڑی آس اور امید سے چھوٹی بہن سے پوچھا تھا۔ اللہ کرے گا، وہ جانتا ہے نا ہم امی جان کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ تم فکر مت کرو، دعا کرو۔ فروا چھوٹی تھی لیکن سمجھدار بھی، اور اکثر وہی بڑی بہن کو سمجھایا بھی کرتی اور بہلایا بھی کرتی۔ نیدا کی پریشانی کم تو نہ ہوئی تھی۔ یہ جو شخص نیچے آیا بیٹھا ہے نا، یہ امی جان کی بیماری کم نہیں کرے گا بلکہ اپنی تکلیف دہ حرکتوں سے اور بڑھائے گا، اور اس کی موجودگی میں تو وہ ٹھیک نہیں ہونے والی۔ تم امی جان سے کہو اسے واپس بھیج دیں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں۔ نیدا کے اعصاب تنے ہوئے تھے۔ وہ اس شخص کو برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتی ہی نہ تھی۔ وہ اس کا باپ تھا، صرف برتھ سرٹیفکیٹ کے خانے میں، ورنہ وہ تینوں تو کب کا اس شخص کو اپنی زندگی سے نکال چکی تھی۔ فروا نے اسے بہلایا۔ کہہ دیں گی امی جان جانتی ہیں کہ تم ان کی وجہ سے ڈسٹرب ہوتی ہو۔ کیا تم نہیں ہوتی؟ اس نے فروا کی بات کاٹ کر پوچھا تھا۔ یہ سارا گھر ڈسٹرب ہوتا ہے نیدا، ہمیں امی جان کی بات کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ وہ بھی اپنی جگہ درست ہیں، نام کا ہی صحیح، رشتہ تو ہے نا۔
اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ تم زیادہ ٹینشن مت لو، وہ خود ہی 1-2 دن میں واپس چلے جائیں گے۔ انہیں بھی رشنا بیگم کے بنا کہاں چین ہے؟ میں تو حیران ہوں، آخر اس عورت نے کیا گھول کر پلا دیا جو یہ ان کو چھوڑ ہی نہیں رہے۔ فروا کی آنکھوں کی اداسیاں اس کے لہجے میں گھل گئیں تو وہ خاموش ہو گئی۔ اس عورت کو قصوروار ٹھہرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ خود کیا اتنے کمزور تھے کہ اپنے رشتوں کو بھلا کر اس عورت کے گھٹنے سے لگ کر جا بیٹھے؟ شرم تک نہیں آئی رشتوں کو پامال کرتے ہوئے؟ ندا کے لہجے میں نفرتیں ہی نفرتیں تھیں۔ میں تو یہ سوچتی ہوں امی جان کو واپس آنا ہی نہیں چاہیے تھا، وہیں رہتی، اس شخص سے پلے تو نہ بننا پڑتا۔ فروا کی آنکھوں میں پھر ملال اترا تھا۔ چلو نیچے چلیں، کچھ کھانے کا کر لیں، ورنہ پھر اس شخص کا پارا چڑھا تو سارا محلہ سنے گا۔ ندا نے کہا تو دونوں اٹھ کر نیچے آ گئیں۔ فقی الدین برآمدے سے ٹی وی لاؤنج میں منتقل ہو چکے تھے اور اپنا فیورٹ چینل لگائے محو تھے۔ امی جان مغرب کی نماز کی تیاری کر رہی تھی۔ فروا بھی وضو کرنے چلی گئی۔ ندا کچن میں آ گئی۔ ندا نماز پڑھ لینا، امی نے اسے کچن میں گھستے دیکھ کر آواز لگائی تھی جس سے وہ انسنی کر گئی تھی۔ زندگی اتنی بھی خوبصورت ہو سکتی ہے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور لاڈلی بھی۔ اماں ابا بھائی سبھی تو اس کی خواہشیں پوری کرنے میں لگے رہتے۔ وہ تھی بھی تو کسی کانچ کی گڑیا جیسی جو دیکھتا بے ساختہ پیار کرنے کو مچل جاتا۔ آج تک اس کی ہر خواہش پوری ہوئی تھی۔ جس چیز پر اس نے نظر ڈالی زبان ہلانے سے پہلے اس کی دسترس میں آ جاتی۔ لیکن اس قدر محبت اور توجہ نے بھی اس کا دماغ خراب نہیں کیا تھا۔ وہ جہاں جاتی اپنے اطوار اپنے گفتگو سے سب کا دل موہ لیتی۔ بڑی ہوئی تو وہ ایک آئیڈیل پیکر میں ڈھل گئی۔ ہر کوئی اسے اپنی بہو بھابھی بنانے کا خواہاں تھا۔ ابا نے رائے پوچھی، وہ چپ کر گئی۔ اگر تو کسی کو پسند کرتی ہے تو بھی بتا دے، ہم تیری مرضی کے خلاف نہیں جائیں گے۔ اماں نے اسے ٹٹولا تھا۔ نہیں اماں، ایسی تو کوئی بات نہیں، لیکن وہ کچھ بولتے بولتے چپ کر گئی۔ تصور میں کوئی تھا تو صحیح، لیکن کس حد تک یہ وہ نہ جان پائی تھی۔ لیکن کیا بیٹا، جو دل میں ہے کھل کر کہو۔ تمہارے ابا نے مجھے اسی لیے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ اگر تمہاری اپنی کوئی پسند ہے تو بتا دو۔ اماں پسند نہیں، لیکن میرا مطلب ہے وہ جو نادرہ پھپھو کے بیٹے ہیں نا شہریار، وہ بس اچھے لگتے ہیں۔ اس نے جھجکتے ہوئے بتایا تھا۔ نادرہ پھپھو در حقیقت ابا میاں کی پھپھو تھی، لیکن وہ سب بھی انہیں پھپھو ہی کہا کرتے تھے۔ شہریار، لیکن ان کی طرف سے ایسا کوئی اشارہ نہیں، شاید اس لیے کہ وہ رشتے میں تمہارے چچا لگتے ہیں۔ اماں سوچ میں پڑ گئی تھی۔ سگے تو نہیں، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا تھا۔ میں تمہارے ابا سے کہتی ہوں وہ پھپھو سے بات کر دیکھیں۔ اماں اٹھ گئیں، لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ نادرہ پھپھو خود سوالی بن کر چلی آئیں کہ شہریار خود زرش کو پسند کرتے تھے اور بہت پہلے ماں کو اپنی پسند سے آگاہ بھی کر چکے تھے، اور نادرہ بیگم زرش کی تعلیم مکمل ہونے کے انتظار میں تھی۔ اماں نے ابا کو زرش کی پسند کے بارے میں بتا دیا تھا۔ یوں نہایت خوش اسلوبی سے یہ رشتہ طے پا کیا، اور شہریار چونکہ 3 سال کے لیے کمپنی کی طرف سے انگلینڈ جا رہے تھے، اس لیے آنند فانند ان دونوں کا نکاح ہوا، اور یوں شہریار نے 3 ماہ بعد زرش کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ زندگی ایک دم ہی بے حد حسین ہو گئی تھی۔ شہریار بہت زیادہ کیئرنگ اور لونگ تھے۔ زرش کا اس طرح خیال رکھتے تھے جیسے وہ کانچ کی گڑیا ہو۔ ان کی زندگی میں کسی فکر یا پریشانی کا گزر نہیں تھا۔ زرش ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی کہ اس نے ایک بہترین انسان کی ہمراہی سے بخشی تھی۔ اور جس دن ننھی حوریہ نے ان کی زندگی میں قدم رکھا، وہ دونوں سرشار ہو گئے۔ حوریہ بھی ماں کا پرتو تھی، گوری چٹی، شہریار کی بھرپور توجہ کا مرکز بن گئی تھی وہ۔ یہ کھانا پکا ہے؟ فقی الدین نے ٹرے اٹھا کر پھینکی جو سامنے دیوار سے ٹکراتے ہوئے زمین بوس ہو گئی۔ سالن، چپاتیاں، سلاد ادھر ادھر بکھر گئے۔ شیشے کا گلاس چکنا چور ہو گیا۔ فروا نے کچن کی کھڑکی سے سب دیکھا، خاموشی سے آ کر سمیٹنے لگی۔ اندر بیٹھی امی جان کی آنکھیں لبریز ہو گئیں۔ کتنے سال بیت گئے تھے لیکن اس شخص کے رویے میں ذرا بھی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ جانے کیسی نفرت تھی اس کے من کے اندر جو کسی طور نکلتی ہی نہیں تھی۔ ابا کا فرمان شروع ہو گیا، تم دونوں بھی اپنی ماں کی طرح نکمیاں ہو۔ سارا دن ٹیلی ویژن پر انڈین ڈرامے دیکھ لیے اور بس، اور وہ دوسری ہے جسے سارا دن آوارگیوں سے ہی فرصت نہیں۔ میں نے کہا کرمو جلی، کچھ خبر بھی ہے تمہاری نوجوان بیٹی یہ فیشنی کپڑے میک اپ سے لد کر جاتی کہاں ہے؟ پر کیوں؟
تم کیوں خبر رکھنے لگیں؟ تمہیں تو خود سارا دن سوائے اپنے دکھڑے رونے کے فرصت نہیں۔ تم کیا کرو گی بیٹیوں کی تربیت؟ 2 فرنگیوں کے حوالے کرائیں، 2 یہاں چھوڑ دیں اپنی آواریوں کا بازار سجانے کے لیے۔ میں باز آیا یہاں رہنے سے، جا رہا ہوں میں، اب تم مر بھی جاؤ تو مجھے مت پکارنا۔ یہ قدر ہوتی ہے تمہارے یہاں میری؟ مہینوں بعد آؤ تو بھی کسی کا منہ سیدھا نہیں ہوتا، کوئی کھانے تک کو نہیں پوچھتا۔ بولتے بولتے ہی فقی الدین نے اپنا سامان سمیٹا تھا۔ چوکھٹ کے ساتھ سہمی کھڑی ندا اور فرش پر سے برتن سمیٹتی سمیٹتی رک جانے والی فروا، دونوں پر قہر آلود نظریں ڈالتے دھاڑ سے دروازہ کھولتے نکلتے چلے گئے تھے۔ امی جان کی دبی سسکیاں لبوں کو توڑ کر آزاد ہوئی تھیں۔ ندا لبریز آنکھوں کو دونوں ہتھیلیوں سے رگڑنے لگی تھی اور فروا سوچ رہی تھی کہ کاش نفرت ناپنے کا کوئی پیمانہ ہوتا تو فقی الدین کو بتاتی کہ وہ اس سے کئی گنا نفرت کرتی ہے۔ فقی الدین کے جانے کے بعد شام تک گھر میں افسردگی چھائی رہی، کسی نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ امی جان بھی چادر اوڑھے سو رہی تھیں۔ فروا اپنی کتابیں کھول کر بیٹھ گئی تھی اور ندا کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو رہا تھا۔ سو ایسے میں وہ ہمیشہ کھلے آسمان کے تلے آ جایا کرتی۔ شام پھیل رہی تھی اور دور افق میں ڈوبتے سورج نے ماحول کی اداسی اور خاموشی سوا کر دی تھی۔ آج پرندے بھی سرے شام ہی گھروں کو لوٹ گئے تھے، کہیں کوئی آواز نہیں تھی۔ بلا مقصد منڈیر سے نیچے گلی میں جھانکنے لگی۔ گلی میں کرکٹ کھیلنے والے بچے اب اپنے کھیل کا اختتام کیے اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے۔ ہر بات، ہر کام کا اختتام ہوتا ہے، پھر ان کی تکلیفوں دکھوں کا اختتام کیوں نہیں ہو رہا؟ اس نے بے اختیار سوچا تھا کہ ایسی بے مقصد زندگی تھی ان لوگوں کی، غموں اور دکھوں سے بھرپور، اور جو کبھی وہ ماں بیٹیاں ان غموں کو بھلا کر ہنسنا چاہتی تو فقی الدین کو جانے کیسے خبر ہو جاتی وہ ان کی ہنسی کو ملیا میٹ کرنے چلے آتے۔ حوریہ کے بعد زارا اس دنیا میں آئی، پھر معید، ان کی فیملی مکمل ہو گئی۔ معید کی دفعہ تو وہ بہت کمزور تھی، پھر کچھ پیچیدگیاں ایسی تھی کسی سیکشن کرنا پڑا۔ وہ اسپتال سے گھر آئی تو شہریار نے کانوں کو ہاتھ لگا لیا۔ بس بھائی، مجھے اور بچے نہیں چاہیے، تمہاری حالت دیکھ کر تو میں ڈر ہی گیا تھا۔ خدا نہ خواستہ تمہیں کچھ ہو جاتا تو بھی یہ بچے میں کیسے سنبھال پاتا؟ شہریار کے لہجے میں محبت تھی۔ بس ان بچوں کے لیے؟ وہ کبیدہ خاطر ہوئی تھی۔ ہاں تو اب ہماری دنیا تو یہ بچے ہی ہیں۔ شہریار نے شرارت سے اسے دیکھا تھا، وہ رونے کو تیار تھی۔ یعنی میں کچھ نہیں؟ شہریار نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چوم لی۔ پگلی، ہم سب ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، میں، تم اور یہ بچے، یہ مل کر ہی تو فیملی بنتا ہے۔ اور یہ سب میں نے نہیں، اماں جان نے کہلا بھیجا ہے، انہیں اپنی بہو کی زندگی عزیز ہے، وہ تم سے پیار بھی تو بہت کرتی ہے۔ شہریار نے رسان سے کہا تو مسکراتی۔ اس میں کوئی شک نہیں، پھپھو واقعی مجھے ماں کی طرح چاہتی ہیں، اور شہریار، میرے دل میں بھی ان کے لیے بہت عزت اور احترام ہے۔ ہاں جانتا ہوں، تبھی تو تم ساس کو زیادہ اور ماں کو کم فون کرتی ہو۔ بھابھی کا شکووں بھرا فون آیا تھا کہ تم اپنی خیر خیریت کی اطلاع بھی مہینوں بعد دیتی ہو، اور بھائی جان الگ خفا ہو رہے تھے۔ شہریار نے ننھے معید کو پیار کرتے ہوئے زرش کے پہلو میں لیٹی اپنی دونوں بیٹیوں کو بھی محبت پاش نظروں سے دیکھا، اور ساتھ میں اپنی ساس سے ہونے والی شکووں شکایتوں سے بھرپور گفتگو کا لب لباب زرش کو سنا دیا۔ وہ امی اور ابا کی محبتوں سے واقف تھی، وہ جانتی تھی وہ اسے بہت یاد کرتے تھے، لیکن وہ جان بوجھ کر انہیں مہینوں فون نہیں کرتی تھی۔ وہ جو پل بھر ان سے دور نہیں رہی تھی، اب 3 سالوں سے انہیں دیکھ تک نہ پائی تھی، اور جس دن اس کی اماں سے یا ابا سے بات ہوتی وہ پہرو چھپ چھپ کر روتی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے آنسو شہریار دیکھیں۔ سو مضبوطی کا خول چڑھائے وہ شہریار کی زبان ہی ان کی خیریت معلوم کر لیا کرتی تھی۔ حوریہ اب 2 سال کی ہو گئی تھی اور تتلا کر باتیں کرنے لگی تھی، جبکہ زارا اور معید تو 9 ماہ کا فرق ہونے کے باوجود جڑوا ہی لگتے تھے۔ معید تو خیر ویسے ہی ویک تھا، زارا کی صحت بھی کچھ خاص نہیں تھی۔ کھانے پینے کے معاملے میں دونوں ہی ایسے تنگ کرتی تھیں کہ 3 ننھے بچوں کو سنبھالنا، پھر گھر کا سارا کام، وہ تھک جاتی، اور رات کو جب بستر پر لیٹتی تو بدن پھوڑے کی مانند دکھ رہا ہوتا۔ میڈ ہفتے میں 1 بار آ کر صفائی کر جاتی، پھر بھی روز کا بکھراوا اس قدر ہوتا کہ وہ ہلکان ہو جاتی۔ ایسے میں شہریار کی محبت اسے پھر سے تازہ دم کر دیتی اور وہ اگلے دن کے لیے تیار ہو جاتی، لیکن دل ہی دل میں وہ واپس پاکستان جانے کے دن گن رہی تھی۔ لیکن شہریار کی کمپنی نے مزید 2 سال بڑھا دیے۔ شہریار نہیں، بے بسی سے خبر سن کر چلائی تھی۔ شہریار نے حیرانی سے اسے دیکھا، اسے شاید اس رد عمل کی توقع نہیں تھی۔
کیا ہوا؟ تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ میں تو شہریار واپس جانے کے دن گن رہی ہوں، 2 مہینے 10 دن۔ او نو، مزید 2 سال! میں کیسے مینج کر رہی ہوں آپ کو نہیں پتہ۔ سارا دن اکیلی ان 3 بچوں کو سنبھالتی ہوں، ایک کو بھوک، ایک کو پیاس، ایک کو واش روم، اور ابھی بیٹھتی بھی نہیں کہ کام پھر سے سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ سچ، پاکستان میں بڑی سہولتیں، ملازمائیں مل جاتی ہیں، پھر نانی دادی ہوتی ہیں بچوں کا خیال رکھنے کے لیے۔ ایک ماں کو اتنا ہلکا نہیں ہونا پڑتا۔ اور شہریار، یہ تو جڑوا بچوں والا حال ہے۔ حوریہ بڑی ہے، تنگ کرنے میں ان دونوں سے آگے۔ سارا دن مجھے فکر رہتی ہے کہیں کچھ اٹھا کے منہ میں نہ ڈال لے، سیڑھیوں سے نہ گر جائے، کسی سوئچ بورڈ کو ہاتھ نہ لگاتے، کچن میں نہ چلی جائے۔ سچ میں بہت اپسیٹ ہو رہی ہوں۔ شہریار اس کی پریشانیوں کی لمبی لسٹ سن کر ہنسنے لگا۔ زرش نے غصے سے دیکھا تو وہ سنجیدہ ہو کر بولا، یہ تو واقعی پریشان کن حالات و واقعات ہیں۔ تم ایسا کرو، پاکستان چلی جاؤ۔ کچھ عرصہ کے لیے نانیاں دادیاں تمہیں بچے پالنا اور سنبھالنا خوب سکھا دیں گی۔ شہریار کی بات سن کر اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ اگلے ہی پل وہ بجھ سی گئی۔ میں چلی گئی تو آپ کیا کریں گے؟ اکیلے کیسے رہیں گے؟ ارے بھائی، میں تو شکر کروں گا، کچھ دن آزادی کی سانس لوں گا، مزے سے زندگی گزاروں گا۔ وہ پھر ہنسنے لگا۔ شہریار، اب کہ وہ بھی ہنستی تھی، اور شہریار اگلے ہی دن اسے واپس بھیجوانے کی تیاریوں میں لگ گیا تھا۔ زندگی جیسے سزا نہیں ہوتی ویسے کاٹ رہے ہیں۔ ندا نے نبیہ سے اپنے دل کا حال کہا تھا۔ نبیہ نے اسے ہمدردی سے دیکھا۔ وہ اس کی بے حد مخلص دوست تھی، ہر اچھے برے وقت میں کام آنے والی، اور وہ حقیقتاً اس سے پیار بھی کرتی تھی۔ اور اسے پیار کرنے کی ایک وجہ اور بھی تھی، وہ اس کے راج دلارے بھائی کی پسند بھی تو تھی۔ اور یہ بات بکر بھائی نے کچھ روز قبل اسے خود سنائی تھی، جسے سن کر وہ اچھل پڑی تھی۔ کیا واقعی؟ مگر کس حد تک آپ اس سے فلرٹ وغیرہ تو کرنا نہیں چاہ رہے؟ تو نہیں، اور صحیح اور صحیح اور صحیح۔ اس نے مشکوک نظروں سے بھائی کو دیکھا تھا۔ بکر نے خفگی سے اسے دیکھا۔ جوان بہن کا بھائی ہوں، کسی کی عزت اچھالنے کا سوچ بھی کیسے سکتا ہوں؟ میں اسے بچپن سے پسند کرتا ہوں۔ تمہیں یاد ہے نا، جب 8ویں کلاس میں تم دونوں کو میتھس پڑھایا تھا، تب سے، اور اب تو یہ پسندیدگی محبت میں ڈھل گئی ہے۔ میں تمہیں اب بھی یہ بات نہیں بتاتا، لیکن مجھے پتہ چلا ہے کہ انکل ندا کے لیے رشتہ پسند کر رہے ہیں۔ کیا؟ اس کے بعد کاٹ کر چلائی تھی۔ انکل یعنی ندا کے والد صاحب؟ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ جس لڑکے کو انکل نے ندا کے لیے پسند کیا ہے اس نے بتایا۔ مجھے یہ بات کہنی تو نہیں چاہیے، تم لوگ کہیں غلط مطلب نہ نکال لو، لیکن یہ سچ ہے۔ ان دونوں بہنوں کے لیے جو لڑکی انکل نے پسند کیے ہیں، وہ دونوں انتہائی آوارہ ہیں، اور یہ بڑا تو ڈرگس لینے کا بھی عادی ہے، اور اس کی یہ عادت آخری سٹیج تک پہنچ چکی ہے۔ وہ کبھی بھی موت کا شکار ہو سکتا ہے۔ ابو بکر انتہائی فکر مندی سے بتا رہے تھے۔ انکل اپنی بیٹیوں کے خیر خواہی کا تو خیر سوچ بھی نہیں سکتے، نبیہ فکر مندی سے بولی تھی۔ لیکن یہ رشتہ تو میں بھی نہیں ہونے دوں گی۔ ساری زندگی عذاب میں کاٹنے کے بعد بھی سکون کا ایک پل نہ ملے تو کیا فائدہ اسی زندگی کا؟ اس نے فوری طور پر تو ندا کو کچھ نہیں بتایا۔ ہاں، اماں سے بات کر لی اور انہیں بھائی کی پسند سے آگاہ بھی کر دیا۔ اماں خوش ہوئیں، پھر کچھ سوچ کر بولیں، نبیہ، تیرے ابا نہیں مانیں گے۔ تو جانتی ہے وہ اپنے اصولوں کے کتنے پکے ہیں، اور فروا کے والد کو تو ویسے بھی پسند نہیں کرتے۔ وہی کیا، سارا محلہ ان کے کرتوتوں سے واقف ہے، اور ان سے میل جول رکھنا بھی کوئی پسند نہیں کرتا۔ اماں کی تمام باتیں سچی بھی تھی اور حوصلہ شکن بھی۔ اب بات تو کریں، پھر اس میں ندا یا اس کی امی اور بہن تو قصوروار نہیں، وہ تو خود ان کی وجہ سے پریشان ہیں، اور ان کو گھر میں بھی نہیں گھسنے دیتی۔ آپ ابا کے خیالات، بھائی کی پسند بتا کر جاننے کی کوشش کریں، کیا پتہ وہ بھائی کے لیے مان جائے۔ اماں ندا بہت اچھی لڑکی ہے، آپ لوگوں کی عزت کرے گی۔ امید تو نبیہہ نے بھی نہیں چھوڑی تھی، لیکن اس نے ابھی ندا کو بھی کوئی امید نہیں دلائی تھی۔ ابا نے خیر سے میرے اور فروا کے لیے بہترین لڑکے ڈھونڈ لیے، ندا نے خبر سنائی تھی، جبکہ نبیہہ اس کا منہ تکنے لگی تھی۔ وہ کیا کہے، وہ یہ بات جانتی ہے۔ اگر ندا کو پتہ چل جاتا تو وہ خفا ہو جاتی کہ اس نے یہ بات چھپائی کیوں۔ تائی جان کے دونوں لڑکے گن نہیں بیٹھے۔ اب روشنا بیگم نے نیا کھیل رچایا، مر کیوں نہیں جاتی یہ عورت، اور اگر یہ نہیں مرتی، ہم ماں بیٹیوں کو ہی موت آ جائے۔ یہ روز روز کا عذاب۔ ندا کچھ زیادہ ہی دل برداشتہ ہو رہی تھی۔ ایسا کیوں سوچتی ہو؟ نبیہہ نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ میں سچ میں بہت زیادہ تنگ آ چکی ہوں۔ آخر ہمارا قصور کیا ہے؟ سب کچھ روشنا بیگم کو اپنے نام کروا کر بھی سکون کیوں نہیں آ رہا؟
ہم باپ کے ہوتے ہوئے یتیموں کی سی زندگی گزار رہے ہیں۔ میری ماں، وہ ہنسنا بھول گئی ہے۔ ایسے ہوتے ہیں، ایسے باپ ہوتے ہیں جیون ساتھی۔ مجھے تو اس رشتے سے ہی نفرت ہو گئی ہے، اذیت، ذلت اور بے بسی۔ رات جب وہ ماں کی پٹائی کر رہا تھا تو میرا دل چاہ رہا تھا میں اس شخص کو قتل کر دوں جو ایک بیمار اور کمزور بیوی پر ہاتھ اٹھا رہا ہے، اور تم دیکھ لینا ایسا ہو جائے گا کسی دن۔ 20 سالوں سے ہم برداشت کر رہے ہیں یہ سب۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی تھی۔ نبیہہ اس کے دکھ کو سمجھ سکتی تھی، لیکن وہ بے بس تھی۔ کاش وہ اس کے لیے کچھ کر سکتی۔ اس نے ابا جان سے خود بات کرنے کا ارادہ کر لیا۔ کوشش کرنے میں کیا حرج تھا؟ اس نے ڈھیروں شاپنگ کر لی تھی، سب کے لیے بے شمار تحائف خریدے۔ وہ حقیقتاً بہت خوش تھی، اور شہریار اس کو یوں خوش دیکھ کر چھیڑنے لگتے۔ تم مستقل اماں کے پاس ہی رہ لو، اتنی خوش ہو مجھ سے الگ رہنے پر۔ میں اپنا پیریڈ مکمل کر کے لوٹ آؤں گا۔ ہاں، میں بھی کچھ ایسا ہی سوچ رہی ہوں، وہ بھی شرارت بھری سنجیدگی سے بولی۔ اب باپ کے پاس تو ویسے بھی ٹائم نہیں ہمارے لیے، وہاں کم از کم اماں جان تو ہیں، یہ 3 بچے سنبھالیں، میری مدد تو کریں گی۔ اور جو ادھر میرا ارادہ کچھ اور بن گیا تو؟ انہوں نے شرارت سے آنکھیں مٹکائی تھیں۔ مجھ سے اچھی بیوی آپ کو مل ہی نہیں سکتی۔ زرش کے لہجے میں اعتماد، محبت، یقین سب کچھ تھا۔ شہریار کچھ بولے نہیں، بس مسکرا دیے تھے۔ اس کا یہ یقین بے جا نہیں تھا۔ 2 دن بعد ان کی فلائٹ تھی، اور اس رات شہریار انہیں ڈنر کروانے لے آئے تھے۔ اس رات موسم بھی بے حد اچھا تھا۔ دو دن بعد ان کی فلائٹ تھی، اور اس رات شہریار انہیں ڈنر کروانے لے آئے تھے۔ اس رات موسم بھی بے حد اچھا تھا۔ پھر جانے اکٹھے بیٹھ کر کب کھانا نصیب ہو۔ شہریار نے آرڈر کرتے ہوئے اس کے خوبصورت سراپے پر بھرپور نظر ڈالی تھی۔ کیوں؟ زرش کا دل یکدم زور سے دھڑکا تھا۔ بس مجھے لگ رہا ہے اب کی بار تم اماں کو اکیلی چھوڑ کر نہیں آؤ گی، اور مجھے یہاں اکیلے ہی 3 برس کاٹنا ہوں گے۔ شہریار سنجیدگی سے بولے تو وہ ہنس پڑی۔ صرف آپ ہی نہیں شہریار، میں بھی آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس نے پہلی بار کھل کر اعتراف کیا تھا۔ واقعی؟ شہریار کا چہرہ اس اعتراف سے جگمگا اٹھا تھا۔ ہاں، ایک شرمگی مسکراہٹ نے اس کے خوبصورت لبوں کا احاطہ کر لیا تھا، اور شہریار نے اندر تک اس کا ہی روپ سمویا تھا۔ سن لیں آپ، میں اس آوارہ سے ہرگز ہرگز شادی نہیں کروں گی، وہ چلائی تھی، اور فقی الدین نے اس کو بالوں سے پکڑ کے کھینچا تھا۔ نامراد، بد چلن، باپ کے آگے زبان چلاتی ہے۔ یہ تمیز سکھائی ہے تجھے تیری ماں نے؟ تیرے دیدوں کا پانی ڈھل گیا ہوگا، لیکن میں بھی زندہ ہوں۔ میں دیکھتا ہوں تو آج کے بعد گھر سے کیسے قدم نکالے گی۔ ذبح نہ کر دیا تجھے اور تیری ماں کو تو نام بدل دینا میرا۔ اسے زوردار جھٹکے دیتے ہوئے وہ زور سے دھکیلا تھا۔ نتیجتاً وہ کھلی کھڑکی کے کونے سے جا ٹکرائی۔ درد کی شدید لہر اٹھی تھی کمر میں، لیکن درد اس درد سے کہیں کم تھا جو فقی الدین کی صورت ان پر مسلط تھا۔ اس نے دوپٹے سے اپنا چہرہ صاف کیا، پھر جانے کہاں سے اتنی ہمت اس کے اندر آئی، فقی الدین کے روبرو آ کھڑی ہوئی۔ فقی الدین نے دوبارہ مارنے کے لیے ہاتھ بلند کیا ہی تھا کہ ندا نے فضا میں ہی سے روک لیا۔ وہ اس کی جرت پر دنگ رہ گئے، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے، ندا نے لپک کر میز پر سے چاقو اٹھا لیا۔ ندا؟ فروہ خوف زدہ ہو کر اس کی طرف بڑھی۔ امی جان نے سینے پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہیں رک جاؤ فروہ، وہ چلائی، ورنہ میں اپنے ساتھ ساتھ سب کو ختم کر ڈالوں گی۔ فقی الدین کے تو چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا تھا۔ ندا سے اس بہادری کی توقع نہ تھی انہیں۔ یہ غلط ہے ندا، فروہ رونے لگی۔ ہاں غلط ہے یہ سب بھی غلط ہے۔ اس شخص کا یہاں ہونا، تمہارا اور میرا اس شخص سے رشتہ، ماں کا اس بد کردار شخص سے رشتہ جوڑنا، سب ہی غلط تھا۔ اگر یہ رشتہ صحیح ہوتا تو یہ شخص ہمیں سزا کیوں دیتا؟ ماں نے تو صبر کے گھونٹ پی رکھے ہیں، میں نے نہیں۔ اب مزید اس شخص کا ظلم نہیں سہوں گی میں۔ اور دیکھ ماں، وہ امی جان کی طرف پلٹی تھی۔ وہ دہلیز تھامے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ندا کیا کرنے چلی تھی؟ آپ کو ابھی اسی وقت اس شخص سے طلاق لینا ہوگی، ختم کرنا ہوگا اس رشتے کو جس نے سوائے دکھ اور اذیت کے آپ کو کچھ نہیں دیا۔ امی نے دہل کر اسے دیکھا۔ یہ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ کیا کہہ رہی تھی؟ اس عمر میں اپنے سر پہ خود ہی خاک ڈال لیتی کیا؟ امی پلیز جان چھڑا لیں اس شخص سے، وہ ملتجی ہوئی تھی۔ تبھی فقی الدین نے آگے بڑھ کر اس پر قابو پا لیا اور چاقو اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ تو مارے گی مجھے؟ وہ غرائے تھے۔ فروہ اور امی جان تھر تھر کانپنا شروع ہو گئی۔
मैं मारूंगा तुझे टुकड़े टुकड़े करके। उन्होंने चाकू इसी गर्दन पे रख दिया। एक लम्हे को जान जान के खौफ ने इसे लरसाया। अगले ही पल बेखौफी से फ़कीउद्दीन की आंखों में आंखें डाले खड़ी थी। करें ना, एहसान होगा आपका मुझ पर। वो जहरखंद हुई थी। टुकड़े टुकड़े हो के जीना किसे कहते हैं यह तुझे पता चलेगा, और तेरी माँ को भी। वो दांत पीसते इसे परे धकेल कर बाहर निकल गए। अम्मी जान के लबों से सुकून की सांस खारिज हुई। उन्होंने भागकर निदा को अपने साथ लगा लिया। ये क्या करने चली थी तू पगली? मर्द जैसा भी हो, इल्ज़ाम औरत को ही सहना पड़ता है। खुदा न खास्ता अगर कुछ हो जाता तो मैं तो दोनों सोलतों में किसी को मुंह दिखाने की काबिल नहीं रहती। वो रोने लगी। फरवा भी उनके साथ आकर चिमट गई। उसकी आंखें भी नम थीं, लेकिन निदा किसी बुत की तरह खड़ी रही। इसे रोना नहीं आ रहा था, लाख चाहने के बावजूद भी। आप मुझे याद तो करेंगे ना? कल से कोई 10वीं बार वो पूछ रही थी। शहरियार ने दोनों कंधों से पकड़कर अपने सामने खड़ा किया, फिर इसकी आंखों में देखते हुए बोला, जान, तुम्हें इस दिन ही भूलूंगा जब सांस लेना भूलूंगा, इसके अलावा तो नहीं। तुम बस ख्याल रखना, अपना भी और मेरे बच्चों का भी। पता नहीं क्यों इसका दिल बेचैन भी था और उदास भी। रह रह कर शहरियार का चेहरा तक रही थी। शायद शादी के बाद पहली बार जुदा हो रहे, इसीलिए। इसने खुद को बहलाया था, लेकिन दिल था कि मचल रहा था, हुमक रहा था। हत्ता कि जहाज़ में बैठते हुए भी इसका दिल वापस लौट जाने को चाह रहा था, लेकिन वो इस पर भी अमल ना कर सके। अगर शहरियार इसके दिल के हालात जान जाते तो कैसा मजाक उड़ाते। इसके जहन में एक बार फिर शहरियार का अक्स उभरा था। अम्मा जान फुप्पो के गले लगकर सिसक उठी। अरे मेरी जान। उन्होंने इसे चूम लिया। इसे एयरपोर्ट लेने फुप्पो के भतीजे आए थे, जो कि शुरू से ही फुप्पो के पास रहे थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से उनमें और उनके भाई के दरमियान रंजिश चली आ रही थी, इसलिए वापस अपने घर चले गए थे। फुप्पो के तारुफ करवाने पर भी इस शख्स ने नज़र नहीं उठाई थी। दिल ही दिल में उनकी शराफत और नेक तबीयत की कायल हो गई थी। वो सारी रात उन्होंने जागते बातें करते गुजारी। फुप्पो ने भरपूर साथ दिया। बार बार बच्चों को लिपटाती, प्यार करती, फिर शहरियार को याद करने लगती। अगले दिन वो फुप्पो के हमरा अम्मी अब्बा को मिलने गई। दोनों भाई और भावज भी इसे मिलकर खुश हुए। अम्मी तो इसे गले लगाकर रो ही पड़ी, और वो भी कितना ज़ब्त करती आ रही थी। माँ के सीने से लगकर सारी तशनगियाँ मिटाने का मौका मिला था, और वो इससे भरपूर फ़ायदा उठा रही थी। इसका 3 दिन इधर रुकने का प्रोग्राम था। फुप्पो भी इसके हमरा ही थी। 3 दिन कैसे गुजर गए इसे पता ही नहीं चला। सब बच्चों में इस कदर मगन थे, और वो इन सब में कि 2 दिन शहरियार को फ़ोन ही ना कर सके। अजीब इत्तफाक था कि ख़ुद शहरियार ने भी रब्ता ना किया था। नाराज़ हो गए होंगे, इसने मुस्कुराते हुए सोचा। चलो मोहित को सुला लूँ, फिर फ़ोन करती हूँ सुकून से। इसने मोहित को थपकते हुए प्लान किया, और इसे सुलाते सुलाते इसे खुद भी नींद से आ गई। तभी इसकी आँख खुल गई। इसने बहुत अजीब सा ख्वाब देखा था। लोग, खून, सफ़ेद कपड़े, शोर, रोना पीटना। वो एक झटके से बेदार हुई थी। इसकी पेशानी और कालूद थी। इसने दुपट्टे से अपना चेहरा साफ़ किया और ख्वाब की कैफियत से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। शहरियार, इसने बेआवाज़ पुकारा था। फिर इसकी सारी पुकारें जैसे बेअसर हो गई थी। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? अब्बू जान ने हैरत से इसे देखा था। जी अब्बू। इसने फिर से हौसला मुश्तमा किया था। क्या इसलिए कि वो तुम्हारी दोस्त है? वो इसे खोजती नज़रों से देख रहे थे। नहीं, इसलिए कि वो अच्छी लड़की है। महज अपने बाप की वजह से इसकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है। नबिया ने इरादा कर लिया था भाई और दोस्त का मुकदमा लड़ने का। तुम्हारी अम्मी जान कुछ और कह रही हैं। बकरे की ख्वाहिश है या इसकी भी? वो पूछ रहे थे, और वो भी जैसे आज मुकदमा जीतने का अहद किए बैठी थी। नहीं अब्बू जान, वो तो लाइल्म है। ये बकर भाई की ख्वाहिश है, और उन्होंने ही मुझे कहा है। और अब्बू जान, वो वाकई बहुत मज़लूम लड़की है। वो और इसकी अम्मी और बहन सालों से जालिम शख्स का जुल्म बर्दाश्त करने पर मजबूर है। अगर इसके बाप ने इसकी शादी सवारा लड़के से कर दी तो इसकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। अब्बू जान प्लीज़, इसे मेरी जगह रख कर सोचें। अब्बू जान चंद सानिये खामोशी से इसे देखते रहे, फिर गोया हुए। देखो बेटी, ये कोई जज्बाती मसला नहीं है। इसे अकल से सुलझाने की ज़रूरत है। चलो मान लिया, हमने तुम्हारी दोस्त का रिश्ता बकर के लिए ले लिया। फिर क्या होगा? क्या उस शख्स की खसलत बदल जाएगी? नहीं,
بلکہ وہ اس بات کی سزا پھر ان ماں بیٹوں کو دے گا جو وہ آوارہ لڑکا تمہاری سہیلی کی شادی شدہ زندگی میں آگ لگائے گا، اور اس کا باپ وہ چھوٹی بیاہ دے گا اس لڑکے کے ساتھ، اور اس کی ماں اور مصیبتوں کے پہاڑ تلے دب جائے گی۔ بیٹا، ہم ان کی کچھ مدد نہیں کر سکتے، ان کے اپنے رشتہ دار کچھ نہیں کر پائے تو ہم کیا بگاڑ لیں گے کسی کا؟ میرا تو ایک ہی بیٹا ہے، میں اسے کھونا نہیں چاہتا۔ اللہ کرے تمہاری سہیلی کو کوئی اچھا اور گھر مل جائے، لیکن بیٹا وہ ہم نہیں ہوں گے۔ اب تم جا سکتی ہو۔ انہوں نے دو ٹوک بات کر کے گویا اپنے فیصلے پر مہر لگا دی۔ ابو جان، آپ غور تو کریں۔ اس نے مایوسی کے عالم میں باپ کو دیکھا۔ ان کے چہرے پر اس کی بات پر غور کرنے کے کوئی مثبت اثرات نہیں تھے۔ وہ دل برداشتہ سے باہر نکل آئی اور سیدھی ندا کی طرف چلی آئی۔ وہ لائٹس آف کیے بیڈ پر اوندھی دراز تھی۔ کیسی ہو ندا؟ اس نے لائٹس آن کی، سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ نبیہہ سر تاپا لرز گئی، اس کی آنکھوں میں صحرا کی ویرانی تھی۔ ندا، وہ اس کے قریب آ گئی۔ یہ تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تم اتنی کمزور تو نہیں ہو؟ وہ اس کا سر سہلانے لگی۔ نہیں، میں بہت کمزور ہوں، بہت زیادہ۔ میں اپنی ماں کو دکھ میں تڑپتا نہیں دیکھ سکتی، میں اپنی بہن کو سسکتے نہیں دیکھ سکتی۔ اور میں خود کو بھی اس آگ میں جلنے سے نہیں بچا سکتی جو فقی الدین سلگانے جا رہا ہے، جس کا ایندھن پہلے میری ماں بنی رہی اور اب ہم دونوں کی باری ہے۔ میں تو یہ کہتی ہوں کہ اوپر والا یہ ہم تینوں کو موت دے دے یا فقی الدین کو۔ خودکشی حرام نہ ہوتی تو ہم تینوں کب کی زہر کھا کر مر گئی ہوتی، لیکن یہی سوچ روک لیتی ہے یہ زندگی تو خراب ہو گئی، اس زندگی میں ہی شاید کچھ اچھا ہو جائے۔ تمہیں پتہ ہے اب دن رات میں کیا سوچ رہی ہوں؟ وہ اٹھ بیٹھی، اس کے چہرے پر عجیب تھا، بہت عجیب۔ نبیہہ ڈر سی گئی، اس کے کچھ کہنے سے پہلے وہ بول پڑی۔ پتہ نہیں کیا الم غلم سوچتی رہتی ہوں، میں تو یہ کہنے آئی تھی کہ اگر فارغ ہو تو شام کو ذرا بازار چلیں، مجھے کچھ چیزیں خریدنا ہے۔ اس نے شاید اس کی بات سنی ہی نہیں تھی، اپنی ہی کہے گی۔ میرے دماغ میں ہر وقت یہ بات گھوم رہی ہے کہ میں فقیہ الدین کو قتل کر دوں۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ نبیہہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ تمہارا باپ ہے ندا، جیسا بھی ہے، تم میرا خیال ہے کہ فارغ رہ کر تمہارے دماغ میں ایسی فضول سوچیں بھر گئی ہیں۔ تم فوراً سے پہلے کالج جوائن کرو، اپنی تعلیم مکمل کرو۔ نبیہہ نے اس کے ہاتھوں میں لے کر اسے سمجھانا چاہا تھا، لیکن وہ جیسے کسی اور ہی دنیا میں تھی۔ تم شاید یہ سمجھ رہی ہو کہ میں فقیہ الدین کو قتل کر ڈالوں گی؟ نہیں، اس طرح تو وہ نجات پا جائے گا۔ تم جانتی نہیں ہو کہ کیا ہر شخص کو اپنے اعمال کی کچھ سزا تو دنیا میں ہی بھوگ کر جانی ہوتی ہے۔ اللہ سونا اپنے فرائض بھی معاف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اگر کسی انسان کے حقوق آپ پر واجب الادا ہوں، آپ کسی سے زیادتی کے مرتکب ہوئے ہوں اور آپ نے کسی کا دل بھی دکھایا ہو، تو اس وقت تک اللہ سونے سے معافی نہیں ملے گی جب تک متعلقہ بندہ خود معاف نہ کرتے۔ اور میں کبھی بھی اس شخص کو معاف نہیں کروں گی، کبھی بھی، جسے دنیا میری ولدیت کے خانے میں دیکھتی ہے۔ اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں، جسے وہ نبیہہ سے چھپانے کی کوشش کرنے لگی تھی، اور نبیہہ تو خود اس کے لیے دکھی ہو رہی تھی کہ وہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ شہریار کی جان ایکسیڈنٹ میں کیا گئی، زرش کی تو دنیا ہی اندھیر ہو گئی تھی۔ اس کے پاکستان آنے کے اگلے دن بعد وہ آفس جانے کے لیے نکلا تھا اور ایک لہراتے بل کھاتے کنٹینر کی زد میں آ گیا تھا۔ کیسے؟ یہ شاید وہ خود بھی نہیں سمجھ پایا تھا۔ اس کی گاڑی بری طرح کچلی گئی تھی اور وہ خود بھی ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گیا تھا۔ چیتھڑوں کی صورت اس کی ڈیڈ باڈی پاکستان آئی تھی اور جیسے کوہرام مچ گیا تھا۔ وہ تو فون سن کر ہی بے ہوش ہو گئی تھی، اور جب ہوش میں آئی تو وہ خالی ہاتھ ننگے سر یوں بیٹھی تھی جیسے کہ اس کی عمر بھر کی کمائی کوئی لوٹ کر لے گیا ہو، اور وہ کبھی اپنے خالی کاسے کو تک رہی تھی، کبھی اپنے سر سے سر کی چادر کو۔ تین ننھے وجود رو رو کر اپنے وجود کا احساس نہ دلاتے تو وہ بھی شاید کب کی مر گئی ہوتی، لیکن جو اسے زندگی شہریار کے بنا جینے کو ملی تھی وہ بھی موت کی ہی کوئی شکل تھی۔ گزارے 3.5 سال جیسے 3 پل تھے گویا، ہاتھوں سے ریت کی مانند پھسلے تھے، اور وہ بے آب و گیا صحرا میں ننگے پاؤں کھڑی تھی۔ شہریار، شہریار! اس کا رواں رواں پکار اٹھتا۔ وہ اپنے ارد گرد سے بے خبر ہونے لگتی۔ پھپھو تو خود جوان بیٹے کی موت کے بعد زندہ لاش بن کر رہ گئی تھی۔
लेकिन फिर भी वो ज़रश का पूरा ख्याल रखे हुए थी, इसे संभाल रही थी, बच्चों को देख रही थी। अम्मी जान तो 15वें तक इसके पास रहीं, फिर चली गई थी। रफ्ता रफ्ता इसने भी संभलना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी जब शहरयार की हुक मन में उठती, पहरो रोती रहती। इन्हीं दिनों मोहित बीमार रहने लगा तो इद्दत में थी। फुप्पो ही अपने भतीजे के हमरा इसे डॉक्टर के पास लिए फिरती, लेकिन मोहित को जाने क्या था, ठीक होने में ही नहीं आ रहा था। ज़रा सब कुछ भूल भाल इसकी फ़िक्र में लग गई। बड़े भैया को फ़ोन करके बुला लिया। वो मोहित को चंद डॉक्टर्स के पास लेकर गए। टेस्ट हुए, रिपोर्ट्स आईं तो कुछ भी हौसला अफजा नहीं था। बड़े भैया टुकर टुकर रिपोर्ट्स देख रहे थे। उनकी नज़र में बेवा बहन की दम तोड़ती उमंगें घूम रही थी। वो कैसी खबर बहन को देते कि शहरयार के बाद अब मोहित भी इसे छोड़कर जाने वाला है। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। उन्होंने रोते हुए अम्मी जान को फ़ोन पर बताया था और उनका दिल खून के आंसू रोने लगा था। उनकी बेटी को किसकी नज़र लग गई थी जो खुशियाँ एक एक करके इससे रुखसत हो रही थी। फिर इन्हीं दिनों इंग्लैंड से कुछ डॉक्यूमेंट्स आए। सोए इत्तफाक फुप्पो के भतीजे ने वसूल किए थे। मिसेस शहरयार के नाम का ये पलंदा उन्होंने फुप्पो के हवाले किया था और साथ ही एक अर्ज़ भी। वो ज़रश से निकाह करना चाहते थे। फुप्पो हैरत से उन्हें देखती रह गई। उन्होंने जुर्रत की भी तो कैसे? ठीक था, वो इन्हें बेटा ही समझती थी, लेकिन ज़रश उनकी बहू थी। फिर इस शहरयार को ये दुनिया छोड़े दिन ही कितने हुए थे। तुम्हें ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए था फ़कीहुद्दीन, फुप्पो ने सर्जनिश भरे लहजे में कहा था। क्यों फुप्पो, इसमें बुराई क्या है? मैंने किसी गलत ख्वाहिश का इजहार तो नहीं किया। निकाह तो सुन्नत है, फिर बेवा औरत से निकाह करना तो बहुत बड़े अजर की बात है। उन्होंने बड़े रसान से कहा था। फुप्पो बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इस वक्त वो बहस के मूड में नहीं थी, इसीलिए खामोशी से उठ गईं। और इस खामोशी को नीम रजामंदी समझते फ़कीहुद्दीन ने उनका पीछा पकड़ लिया था। ज़रश को अभी तक मोहित की बीमारी का पता नहीं चला था। किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ी कि इसे इस जांगुसल हकीकत के बारे में बताता। लेकिन वो माँ थी। मोहित की दिन ब दिन बिगड़ती हालत इसे तशवीश में मुब्तला किए हुए थी। बड़े भैया हर मुमकिन डॉक्टरों से रब्ता कर रहे थे। हम इसे बाहर ले जाते हैं, उन्होंने आखिरी उम्मीद के तौर पर पूछा था। कोशिश ही है, करना चाहते हैं तो कर लें, वरना ट्यूमर पूरे दिमाग में फैल चुका है। बच्चा बहुत छोटा है, ऑपरेशन का रिस्क तो कोई भी नहीं ले सकता। बहरहाल आप कोशिश कर लें। डॉक्टर ने 1% भी उम्मीद नहीं दिलाई थी और फिर इन्हें ज़रश को बताना ही पड़ा। क्या? कई लम्हे पथराई आंखों से कभी भाई कभी बेड पर सोए मोहित को देखती रही। तो क्या शहरयार के बाद मोहित भी? नहीं। इसने ज़ोर से सर झटका और लपक कर मोहित को बाजों में भर लिया। वो मोहित को कहीं नहीं जाने देगी। नहीं, वो एक पल के लिए भी मोहित से जुदा नहीं होगी। वो शहरयार से कुछ दिनों के लिए अलग हुई तो तकदीर ने इसे हमेशा के लिए जुदा कर दिया। और अब मोहित? नहीं अल्लाह मियाँ जी, आप ऐसा नहीं करें। मुझसे मोहित को मत छीनें। अभी तो मैंने इसकी आवाज़ भी नहीं सुनी। ये मुझे मामा कहकर पुकारेगा तो मुझे क्या महसूस होगा? प्लीज़ अल्लाह मियाँ जी, नहीं करें ना, प्लीज़। वो किसी छोटी बच्ची की तरह बिलक बिलक कर रोने लगी। और वो शाम भी इसकी ज़िंदगी की बाकी स्याह शामों जैसी ही थी। इस शाम में इसकी तकदीर की स्याही भी घुल गई थी। फ़कीहुद्दीन ने सही कहा था, वो टुकड़ों में जिएगी और इसके टुकड़ों में जीने की इब्तदा हो गई थी। फ़कीहुद्दीन रोशना बेगम और अमीर अली के साथ आए थे। साथ में दोनों भाई भी थे। ये ले, ये पहन ले। रोशना बेगम ने एक शॉपर इसके आगे रखा था और वो जो अभी अभी छत पर आकर बैठी थी, रोशना बेगम फिर चारपाई पर रखे शॉपर को टुकर टुकर तकने लगी, जैसे इसे कुछ समझ ना आया हो। चल उठ, नीचे चल। रोशना बेगम ने इसे बाजू से पकड़कर खींचा तो वो जैसे चौंकी। फिर पीछे खड़े फ़कीहुद्दीन और अमीर अली पर नज़र पड़ी तो इसके लबों से हंसी फूट पड़ी। रोशना बेगम ने यूं इसे देखा जैसे बावली हो गई हो। इसने शॉपर उठाया और चलते हुए फ़कीहुद्दीन के पास आकर रुक गई। चलती क्यों नहीं नीचे? काजी साहब आए बैठे। फ़कीहुद्दीन गुर्राए थे। चल रही हूँ। वो फिर हंसी थी और यूं ही हंसते हंसते इसकी नज़र बरसाती में छुप कर खड़ी फरवा पर पड़ी थी। वो शायद इसे ही देखने आई थी। हाँ तो अमीर अली साहब। वो अमीर अली के सामने आ खड़ी हुई, सर से पैर तक इसका जायज़ा लिया, फिर चबा चबा कर बोली, अमीर अली वल्द अलीमुद्दीन। सही कहा ना मैंने? इसने ताई चाही थी। जाने क्यों अमीर अली ने फ़ौरन गर्दन हिलाई थी। तो तुम मुझसे यानी निदा फ़कीहुद्दीन से निकाह करने आए हो?
جانتے ہو میرے ماں باپ یعنی تمہارے چچا، تمہاری ماں یعنی میری تائی جان کا گزشتہ 20 برسوں سے کیا رشتہ ہے؟ امیر علی تو گڑبڑایا ہی، ساتھ ہی رشنا بیگم بھی بدا کر آگے بڑھی تھی، اور اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی فقی الدین نے آگے بڑھ کر زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ جڑ دیا۔ تکلیف کی شدت سے ندا کی آنکھ میں آنسو آ گئے، لیکن وہ پی گئی۔ سچ برداشت نہیں ہوتا نا فقی الدین صاحب؟ وہ اپنے باپ کی طرح مڑی۔ یہ سچ گزشتہ 20 برسوں سے میری ماں اور ہم سہتے چلے آ رہے ہیں۔ لوگ انگلیاں اٹھا اٹھا کر ہم پر آوازیں کستے ہیں۔ آپ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر اپنی بھابھی کے گھر کیوں رہ رہے ہیں؟ وہ بھی اس صورت میں کہ آپ کے بھائی کو مرے عرصہ گزر گیا۔ اور یہ عورت؟ ہم نے تو سنا تھا بڑی بھابھی ماں کی جیسی ہوتی ہے، اور اس عورت نے تو سارے رشتوں کی مٹی پلیت کر ڈالی۔ اور بس کر لڑکی، رشنا بیگم دہاڑی تھی۔ اس کی زبان کو لگام دو فقیہ الدین، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ رشنا کے تو تلووں سے لگی اور سر پہ جا کے بجھی۔ اس نے پہلے رشنا بیگم سے پھر فقیہ الدین سے مخاطب ہو کر کہا، وہ تو اب بھی نہیں ہے، کس بھول میں ہو تم؟ اور یہ تم نے کیسے سمجھ لیا میں تمہارے اس نشئی بیٹے سے شادی کروں گی؟ یہ وقت آنے سے پہلے میں خود کو اور اس ساری جائیداد کو آگ لگا دوں گی۔ اور فقیہ الدین صاحب، آپ بھی کسی بھول میں مت رہیے گا۔ وہ ماں تھی جو جانے کس خوف کے تحت آپ کے سب جائز ناجائز کو سہتی آ رہی ہے۔ میں ان کی طرح نہیں۔ اس کا لہجہ بغاوت سے بھرپور تھا۔ میں دیکھتا ہوں تم اس نکاح سے کس طرح انکار کرتی ہو۔ فقیہ الدین نے لپک کر اسے بالوں سے پکڑا تھا اور گھسیٹ کر نیچے لے جانے لگا۔ خلاف توقع اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی، اسی طرح گھسٹتی نیچے آئی تھی۔ فروا ان سے پہلے ہی بھاگ کر نیچے آ گئی تھی اور اب ماں کو سب کچھ سنا رہی تھی۔ 5 منٹ میں کپڑے بدل کر آؤ، ورنہ کھڑے کھڑے تم ماں بیٹیوں کو گولی سے اڑا دوں گا۔ فقیہ الدین نے اسے اندر کی طرف دھکا دیتے ہوئے کہا تھا۔ ندا نے اندر گھس کر کنڈی چڑھا لی اور پچھلے دروازے سے امی جان کے کمرے میں پہنچ گئی۔ اس کے دماغ نے فوراً پلان ترتیب دے لیا تھا۔ فروا اور امی جان سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس نے فروا کو بیرونی دروازہ بند کرنے کا اشارہ کیا، پھر الماری کھول کر کاغذات اور زیورات نکالنے لگی۔ 10 منٹ میں ہم یہاں سے نکل رہے ہیں فروا۔ تم امی جان کی دوائی بیگ میں ڈال لو۔ اس نے جلدی جلدی بیگ میں چند کپڑے اور ضروری اشیاء ٹھوسی۔ وہ چند لمحے قبل دماغ میں آنے والے خیال کو عملی جامہ پہنا رہی تھی۔ مگر کہاں جائیں گے گھر چھوڑ کے؟ امی جان نے کمزور سا احتجاج کیا تھا، کہیں بھی، لیکن فی الحال یہاں سے نکلنا ہے۔ اس نے بیگ بند کیا اور باہر سے دروازہ پیٹا جانے لگا۔ فقیہ الدین کے منہ سے حسب عادت گالیوں کا فوارہ ابل رہا تھا۔ جلدی نکل حرامزادی، ایک بار پھر گر رہے تھے، اور ندا نے ان دونوں کو پیچھے دروازے سے باہر نکال کر جلدی سے دروازے میں تالا ڈال دیا تھا۔ اور اس کا بلکنا کسی کام نہیں آیا۔ ایک رات معید چپ چپاتے اسے چھوڑ گیا۔ اسے خبر بھی نہیں ہوئی۔ وہ تو اس کا پل پل خیال رکھتی تھی، راتوں کو اٹھ کر دیکھتی تھی کہ اس کی سانس چل بھی رہی ہے یا نہیں۔ لیکن اس رات پتہ نہیں کیا ہوا تھا، وہ اتنی گہری نیند سوئی تھی کہ اسے خبر ہی نہ ہو سکی کہ موت کے ہاتھوں نے اس سے معید کو چھین لیا۔ وہ روئی، تڑپی، کرلائی۔ شہریار کی موت کا غم پھر سے ہرا ہو گیا۔ پھپھو جان اسے تسلی دیتے دیتے خود بھی رو پڑتی، پھر اللہ سے توبہ کرنے لگتی، معافی مانگتی، پھر اسے سنبھلنے کا کہتی، اور اسے لگتا جیسے وہ کبھی سنبھل ہی نہ پائے گی۔ اسے معید کی پیدائش یاد آنے لگتی۔ ڈاکٹروں نے کمپلیٹ چیک اپ کے بعد اسے تندرست بچہ قرار دیا تھا۔ ہاں تھوڑا کمزور تھا، لیکن اور شہریار کتنا خوش تھا معید کی پیدائش پر۔ شہریار، معید، یادوں کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا، اور وہ روئی چلی جاتی۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، وقت بہت بڑا مرہم ہے۔ پھر رب کریم نے انسان میں نسیان کا مادہ بھی رکھا ہے، ورنہ تو انسان کبھی بھول ہی نہ پاتا اور غم اور دکھ سے پاگل ہو جاتا۔ جس دن اس کی عدت پوری ہوئی، اسی دن معید کا 40واں ہوا۔ سبھی تو آئے تھے، ابا، امی، بڑے بھیا، چھوٹے بھائی، اور وہ ایک ایک کے گلے لگ کر بچھڑے ہواؤں کو یاد کر کے روتی رہی۔ پھر امی جان اسے اپنے ہمراہ لے آئیں۔ اب اس کی ساری توجہ کا مرکز حوریا اور زارا ہی تھی۔ وہ انہیں ایک پل بھی آنکھ سے اوجھل نہ ہونے دیتی۔ اس کے دل میں عجیب سا خوف سرایت کر گیا تھا، کھو دینے کا خوف۔ اس نے شہریار کے بغیر زندگی بتانے کا کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، کبھی اس پہلو پر سوچا بھی نہیں تھا، لیکن ہمیشہ وہ کب ہوا ہے جو ہم سوچتے ہیں۔ زندگی کی شاہراہ پر آخر تک کا ساتھ دینے کے وعدے کرنے والا اسے سفر کے آغاز میں ہی تنہا چھوڑ گیا تھا، اور اسے سفر اب اکیلے ہی طے کرنا تھا۔
वक्त का काम गुजरना होता है, गुजर जाता है। वो हादसे जो कभी बहुत शिद्दत से महसूस होते हैं, दुख देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता मुंदमिल होने लगते हैं, भूलते नहीं, कसक बनकर सारी उम्र साथ रहते हैं। वो भी आहिस्ता आहिस्ता इस दुख को भूलने लगी थी। फिर बच्चियाँ बड़ी हो गईं, स्कूल जाने लगी थी, उनकी पढ़ाई, होमवर्क, इन सब में खोकर बहुत कुछ भूलने लगा था। बड़े भैया की शादी हो गई थी। छोटा पढ़ाई के लिए अब्रॉड चला गया। ज़िंदगी एक डगर पर चल निकली थी। 15 दिन बाद वो बच्चियों को लेकर फुप्पो के पास 2 दिन रह आती। छुट्टियाँ तो वो गुजारती ही फुप्पो के पास थी। उन्होंने बेहतरा कहा वो इनके पास रहे, लेकिन वहाँ रहकर इसे तन्हाई का एहसास शिद्दत से होने लगा था। फिर जैसे ठहरी हुई ज़िंदगी में अवताश पैदा होने लगा। नबीला को वो और इसकी बच्चियाँ खटकने लगीं। बात बेबात, रोक टोक, ज़रा ज़रा सी बात पर डांट डपट, इसे कहाँ बर्दाश्त था। हूरी और ज़ारा को तो वो देख देख कर जीती थी। इसने भाभी को मना किया तो वो फट पड़ी। वो सुनाई कि इसका दिल बंद होते होते बचा। लोग नफ़रत कैसे कर लेते हैं, इसने दोनों बच्चियों को खुद में समेटते हुए सोचा था। वो सारी रात फिर इसने शहरियार को याद करते गुजारी थी। इस सब की जिम्मेदार वो खुद तो नहीं थी, फिर क्यों इसे मोलदे इल्ज़ाम ठहराया जाता था। नबीला भाभी पहले तो ढके छुपे रोक टोक किया करती थी, अब शेर हो गई। सबके सामने 1 मिनट में इसे सुना देती। अब्बा और अम्मी भी उनकी हुक्मरान तबीयत के आगे बेबस थे। वो इसे ही सब्र की तलकीन करते और वो इनके कहे पर अमल करने की कोशिश भी करती, लेकिन नबीला को फिर भी सब्र ना आता। और उस दिन जब फुप्पो बेकरार होकर मिलने चली आई थी, नबीला ने उनको जा लिया। आंटी, आपको कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम है? इसने छूटते ही सवाल दागा था। सब ने चौकन्ने होकर इसे देखा कि वो कुछ भी कह सकती थी। फुप्पो भी हैरान तो हुई, लेकिन काबू पा गई। नहीं तो बेटा, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह रखे, तुम्हारे फुप्पा मरहूम ने बहुत कुछ छोड़ा था, फिर माशाअल्लाह शहरियार ने भी बहुत कमाया। वो तो समझो अल्लाह की मर्ज़ी नहीं थी। वो न जाने तरक्की की और कितनी मनाजिल तय करता। वो अब दीदा हो गई, लेकिन नबीला तो जाने आज क्या परतोले बैठी थी। मैंने सुना है शहरियार गुज़श्ता 15 साल से इंग्लैंड में थे। नेशनलिटी तो होगी, यकीनन इसके बीवी बच्चे भी ब्रिटिश नेशनलिटीज़ हासिल कर चुके होंगे। ये वहाँ क्यों नहीं जाते? फुप्पो शायद इसकी बात को समझना नहीं चाहती थी। बात बदल गई, लेकिन अगले रोज़ उन्होंने ज़रश को साथ चलने का हुक्म सुना दिया। ज़रश, बच्चों के स्कूल सर्टिफिकेट ले लो, हम अपने घर चलते हैं। उन्होंने अपने पर ख़ासा ज़ोर दिया और ज़रश ने फ़ौरन तैयारी कर ली। हालात का बदलता रुख वो भी देख चुकी थी, और इससे पहले कि नबीला सीधा सीधा निकल जाने का कहती, मसलियत इसी में थी कि वो इज्जत से चली जाए। सो वो बच्चियों को साथ लेकर फुप्पो के पास चली आई। ये इसका अपना घर था, रुपए पैसे की कमी न थी। फिर शहरियार की बदौलत इन्हें ना सिर्फ नेशनलिटी मिली थी, बल्कि दोनों बेटियों का शादी तक खर्चा भी इसे बाकायदगी से मिलना था। लाइफ पॉलिसी के पैसे भी इसे मिल गए थे। इसके अलावा वो जब चाहे बच्चों के साथ वहाँ जाकर रिहाइश अख्तियार कर सकती थी। शहरियार ने अपने मुख्तसर से साथ में इन्हें हर तरह से सिक्योरिटी देने की कोशिश की थी। यहाँ घर का माहौल भी अच्छा था, अपनायत का एहसास था, और हूरिया और ज़ारा भी यहाँ हर तरह की आज़ादी महसूस करती थी। फुप्पो के अकेलेपन की वजह से फ़कीउद्दीन दोबारा यहाँ मुस्तकिल सकूनत अख्तियार कर चुके थे। गो उन्होंने वो बात दोहराई नहीं थी। लेकिन फुप्पो के जहन से वो बात महव नहीं हुई थी, इसलिए वो इनकी हरकत सकनात पर कड़ी नज़र रखती थी। लेकिन फ़कीउद्दीन की किसी भी बात से उन्हें शुबा नहीं हुआ था कि वो ज़रश में कोई दिलचस्पी ले रहे हैं। दोनों बच्चियाँ 4th और 5th स्टैंडर्ड में आ गई थीं। गुज़रते वक्त ने जहाँ ज़रश को गहरी संजीदगी में मुब्तला किया था, वहीं संजीदगी ने इसकी शख्सियत को मज़ीद दिलकश बना डाला था। वो इतनी छोटी सी उम्र में बड़ी बावकार लगने लगी थी। अब्बा की वफ़ात के बाद अम्मी की ज़ात बट गई थी। वो कभी बड़े भैया के पास होती तो कभी छोटे के साथ, क्योंकि दोनों की बीवियों ने साथ रहने से इनकार कर दिया था, और दोनों भाइयों ने बाहमी फ़ैसला से अलग अलग घर ढूंढ लिए थे। वो फुप्पो के साथ थी और मुतमईन थी। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? फरवा ने सवाल किया था। फ़िलहाल नबीहा के घर, इसके बाद सोचेंगे। वो खुद नहीं जानती थी आगे उनके साथ क्या होने वाला था, या फिर इसे क्या करना था।
وہاں سے فقیہ الدین فوراً ڈھونڈ نکالے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے ہماری دوڑ بس اسی گھر تک ہے۔ امی جان نے خدشہ ظاہر کیا تھا، وہ کچھ نہیں بولی، خاموشی سے نبیہہ کے گھر کے کھلے دروازے میں داخل ہو گئی۔ ان کو یوں اندر آتے دیکھ کر نبیہہ کی امی سمجھ گئی تھی کہ خیریت نہیں ہے، کیونکہ فروہ اور ندا تو آتی جاتی تھی، لیکن ان کی امی کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھیں۔ انہوں نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور انہیں لے کر سب سے پچھلے کمرے میں آ گئیں۔ بہن، سب خیریت تو ہے نا؟ ان کے بیٹھتے ہی نبیہہ کی امی نے پوچھا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولی، بلکہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ آگے ہو کر انہیں تسلی دینے لگیں، تبھی نبیہہ بھی آ گئی۔ انہیں یوں دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئی۔ ہمیں آج کی رات پناہ چاہیے نبیہہ، کل صبح ہوتے ہی میں ان کو لے کر چلی جاؤں گی، کیا تم میری کچھ مدد کر سکتی ہو؟ ندا نے کہا تو نبیہہ نے بے ساختہ امی کی طرف دیکھا۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ نبیہہ کو تسلی ہوئی، ورنہ وہ دل ہی دل میں خوف زدہ ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں امی جان کیا کہیں۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، امی کی رضامندی پاتے ایک دم سے ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ پھر وہ ان کے لیے چائے اور لوازمات لے کر آئی۔ اتنا تکلف؟ یہ ندا نے کہا تو نبیہہ مسکراتی۔ یہ تمہارے لیے نہیں، آنٹی کے لیے، وہ تو پہلی بار ہمارے گھر آئی ہیں نا۔ اس نے بسکٹ کی پلیٹ ندا کی امی کے آگے کی، تبھی کال بیل زور سے بج اٹھی۔ نبیہہ دیکھنے کے لیے اٹھنے لگی۔ ندا نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ دیکھو، اگر باہر فقیہ الدین صاحب ہوں تو ہمارا مت بتانا، میں تمہیں سب کچھ تسلی سے بتاتی ہوں۔ نبیہہ سر ہلاتے باہر نکل گئی۔ کوئی 10 منٹ بعد اس کی واپسی ہوئی اور تب تک ان کی سانس خشک ہوتی رہی۔ کون تھا؟ ان سے پہلی نبیہہ کی امی نے پوچھ لیا۔ انکل ہی تھے، اس نے لہجہ نارمل کرتے ہوئے بتایا۔ میں نے ملازم سے کہلوا دیا کہ سب لوگ شادی پر گئے ہیں۔ انہوں نے یقین کر لیا؟ ندا نے بے یقینی سے پوچھا۔ نہیں، نبیہہ نے ایک سرد آہ بھرتے ہوئے کہا، بہت بول کر گئے ہیں، میں تو دروازے کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ خیر، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ابھی ابا جی آئیں گے تو کچھ نہ کچھ اس مسئلے کا حل نکالیں گے۔ تم لو نا یہ، اور آنٹی آپ بھی ویسی ہی بیٹھی ہیں، یہ سموسہ لینا۔ اس نے زبردستی سموسے پہلے ندا کی امی اور پھر فروہ کی پلیٹ میں رکھ دیا، لیکن وہ انہیں کھا نہ سکیں، دل تو پریشانیوں میں الجھا ہوا تھا۔ اتنے میں بیل دوبارہ بج اٹھی۔ ندا اور نبیہہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ڈرو مت، ابا جی ہوں گے۔ نبیہہ نے انہیں تسلی دی اور اٹھ کر باہر چلی گئی۔ اب کی بار ابا جی تھے، لیکن ان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ فقیہ الدین انہیں راستے میں مل چکا ہے۔ نبیہہ کی ہمت نہ پڑی کہ کچھ پوچھے، کیا پتہ ان کا رد عمل کیا ہو، اور اندر وہ تینوں بیٹھی تھیں۔ وہ حالے سے سلام کر کے موڑی تھی کہ ابا جی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ بیٹھک میں لے گئے۔ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کدھر ہے وہ لڑکی اور اس کی ماں اور بہن؟ فقیہ الدین نے اغوا کا پرچہ کٹوا دیا، ابھی آتے ہوئے گلی میں ملا ہے، اور اس نے بہت بکواس کی ہے۔ میرا دماغ کھولا دیا ہے اس بدتمیز شخص نے۔ ابا جی بہت غصہ میں تھے، وہ جھوٹ نہ بول سکے۔ وہ ادھر ہی ہیں، لیکن ابا جی، انہیں پناہ چاہیے صرف ایک رات کے لیے، کل صبح وہ یہاں سے چلی جائیں گی۔ وہ شخص بہت غصہ میں ہے، مار ڈالے گا انہیں، پلیز ابا جی، انسانیت کے ناطے۔ نبیہہ نے ہاتھ جوڑ دیے، وہ سچ میں اپنی دوست کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ ابا جی نے ٹہلتے ٹہلتے رک کر اپنی بیٹی کو دیکھا اور پھر جیسے کسی فیصلے پر پہنچ گئے۔ ابو بکر کو بلاؤ، فوراً۔ جی۔ وہ فوراً باہر نکل آئی تھی۔ شاید آپ کو یاد ہو پھپھو، بہت پہلے میں نے ایک درخواست کی تھی، میں زرش سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تب آپ نے غور نہیں کیا تھا، شاید ابا جی سے بدمزگی کی وجہ سے، لیکن میں ایک بار پھر آپ کے سامنے دامن پھیلا رہا ہوں۔ میں زرش کو سہارا دینا چاہتا ہوں، ان بچیوں کو باپ کی شفقت دینا چاہتا ہوں۔ پھپھو، زندگی کی شاہراہ پر زرش زیادہ دیر تک اکیلی نہیں چل سکے گی۔ ابھی تو آپ ہیں، اللہ آپ کو ہمارے سروں پر سلامت رکھے، لیکن خدا نہ خواستہ آپ کو کچھ ہو گیا تو کہاں جائیں گی؟ دنیا جینے نہیں دے گی انہیں، آپ کچھ تو خیال کریں۔ فقیہ الدین ایک بار پھر دستے سوال دراز کیے بیٹھے تھے۔ پھپھو بڑی گہری نظروں سے ان کا جائزہ لے رہی تھی۔ کیا وہ جائیداد کے لیے ان کی بہو کو اپنانا چاہ رہے تھے؟ زرش ان کی بہو تھی، ان کی پوتیوں کی ماں تھی، پھر وہ ان کے سگے بھتیجے کی اولاد تھی۔ وہ بیوہ تھی، لیکن خوبصورت اور صاحب جائیداد بھی تھی، کوئی بھی اس سے شادی کرنے کو تیار ہو جاتا۔ اور فقیہ الدین بھی انہیں اسی لالچ میں مبتلا نظر آئے تھے۔ انہوں نے زرش کے گھر والوں کو بلا لیا اور ساری صورتحال ان کے سامنے رکھ دی، اور امی اس وقت شاکڈ رہ گئیں جب بڑے بھیا اور بھابھی نے اس رشتے کی بھرپور حمایت کر دی۔ انہوں نے بڑے وثوق سے امی جان کو سمجھا دیا، پھپھو کتنی دیر جئیں گی، اور امی اس کے بعد آپ نے سوچا ہے؟
کہ زرش اور اس کی بچیاں کس طرح رہیں گی۔ زرش کم عمر ہے اور اس پر خوبصورت صاحب جائیداد بھی، بہت کٹھن ہو جائے گا اس کے لیے اکیلے رہنا۔ ابھی جذباتیت میں سب کچھ عجیب لگتا ہے، لیکن حقیقت بہت تلخ ہے۔ یہی فقی الدین جو عزت سے زرش کو اپنانے کے لیے تیار ہے، جب موقع ملے گا، اس کی خواہش نہیں پوری ہوگی تو وہ کیا نہیں کرے گا۔ اور ویسے بھی ان حالات میں زرش سے جو بھی شادی کرے گا وہ اس کی جائیداد کے لیے ہی کرے گا۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کسی کو کم لالچ ہو اور کسی کو زیادہ، تو پھر ہم فقی الدین پر ہی اعتبار کر دیکھیں نا، اپنا ہے، کچھ تو شرم و لحاظ کرے گا ہی۔ اور بچیوں کا کیا ہے، جب وہ اپنی قانونی عمر کو پہنچیں گی تو واپس لوٹ جائیں گی اور فقی الدین اور زرش کو مزید کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ امی گو کے مطمئن نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی کہا کچھ نہیں۔ زرش سے پوچھا گیا تو وہ تو آپے سے ہی باہر ہو گئی۔ میں اپنا کھا رہی ہوں، کسی پر بوجھ نہیں ہوں، پھر بھی سب لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ امی آپ تو جانتی ہیں میں شہریار کی جگہ اور کسی کو نہیں دے سکتی، اور میری معصوم بچیاں، کیا ان کے ذہنوں پر برا اثر نہیں پڑے گا؟ پلیز آئندہ کوئی مجھ سے اس ٹاپک پر بات نہ کریں۔ اس نے بات ہی ختم کر دی۔ بات ختم ہوئی نہیں تھی، وہ لوگ تو واپس لوٹ گئے، لیکن اب پھپھو کے سر پر یہ ہوا سوار ہو گیا تھا کہ انہیں کچھ ہو گیا تو زرش اتنے بڑے گھر میں اکیلی کیسے رہ پائے گی؟ کون اس کی دیکھ بھال کرے گا؟ اٹھتے بیٹھتے زرش کا برین واش کرنے لگی اور نتیجتاً زرش نے حامی بھر ہی دی۔ ایک شام کو بڑی سادگی سے فقی الدین اور زرش کا نکاح ہو گیا۔ سبھی آئے تھے۔ فقی الدین اپنی ماں، بڑے بھائی اور بھابھی کے ساتھ آئے تھے۔ بڑی شاندار تھی، زیور بھی کافی بھاری تھا اور جوڑا بھی، لیکن زرش نے کچھ بھی پہننے سے انکار کر دیا اور آرام سے کپڑوں میں نکاح کی رسم میں شامل ہوئی تھی۔ نکاح کے بعد پھپھو نے بڑا اچھا ڈنر دیا تھا۔ فقی الدین کی والدہ نے زرش کو ساتھ لے جانے کی فرمائش کی تھی، رسم دنیا تھی، لیکن زرش نے منع کر دیا۔ وہ یہ ساری باتیں پھپھو سے پہلے بھی کلیئر کر چکی تھی۔ وہ کبھی فقی الدین کے گھر رہنے نہیں جائے گی اور نہ ہی کبھی فقی الدین اسے مجبور کریں گے، اور وہ اسی گھر میں سکونت پذیر رہے گی۔ فقی الدین نے بڑی خوش اسلوبی سے معاملات کو سنبھالا اور گھر والوں کو واپس بھیج دیا۔ ان کا سامان انیکسی سے زرش کے کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ مہمان کو مالکانہ حقوق حاصل ہو گئے تھے اور یہ خوشی ان کے چہرے سے پھوٹی پڑ گئی تھی۔ یہ گھر اور اس کی ملکیت فقی الدین کا خواب تھی جو اب پورا ہونے کے قریب تھا۔ فقی الدین کے چہرے کا پہلا نقاب اترنے میں زیادہ دن نہیں لگے تھے۔ انہوں نے چند ہفتوں بعد ہی پھپھو سے مطالبہ کر دیا تھا کہ یہ گھر ان کے نام کر دیا جائے۔ فقی الدین، انہوں نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ انہیں اتنی جلدی توقع نہیں تھی کہ وہ اپنی اصلیت پر اتر آئے گا۔ آپ تو خفا ہی ہو گئیں پھپھو جان۔ وہ مکارانہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے ساتھ بیٹھی زرش کو بے چینی سے ہاتھ مسلتے دیکھ کر اندر ہی اندر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ پھپھو جان، آپ نے اپنی بہو کا مستقبل تو محفوظ کر دیا، لیکن میرے سر پر تو چھت بھی نہیں۔ کل کلاؤ کو آپ کو کچھ ہو گیا تو آپ کی بہو اور پوتیاں تو مجھے دھکے دے کر نکال باہر کریں گی، اور میں ہو جاؤں گا دھوبی کا کتا۔ تو پلیز پھپھو، میری عمر بھر کی محبت خدمت کا یہ صلہ تو نہ دے مجھے، کچھ تو لاج رکھیں۔ میں نے ہمیشہ آپ کی خدمت کی ہے، کچھ تو صلہ دینا مجھے۔ فقی الدین اس وقت لالچ کے شیرے میں لتھڑا رس گلہ لگ رہے تھے۔ میرے جیتے جی تو نہیں ہو سکتا فقی الدین۔ پھپھو نے قہر آلود نگاہوں سے اس شخص کو دیکھا تھا جو انہیں ڈسنے کے در پہ ہو چکا تھا۔ یعنی آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کو مار ڈالوں؟ اس نے بے حد شفاقی سے کہا تھا۔ زرش کا رواں رواں کانپ اٹھا۔ یا اللہ، اتنے گھناؤنے لوگ بھی ہیں اس دنیا میں، یا پھر آپ کی پوتیوں میں سے کسی ایک کو؟ نہ نہ نہ، مجھے ایمبیسی سے ڈرانے کی ضرورت نہیں۔ ان کو تو بس اتنا کہہ دینا کافی ہوگا کہ ماں نے دوسری شادی کے لیے رکاوٹ ختم کر ڈالی۔ تم اتنے کمینے اور گھٹیا ہوگے فقی الدین، میں نے سوچا تو تھا، لیکن میں نے یہ بھی سوچا تھا تمہاری رگوں میں ایک شریف باپ کا خون ہے، لیکن یہ بھول گئی کہ باپ کے ساتھ تمہاری ماں کا بھی تو خون شامل ہے۔ چھی، میں اس وقت کو کوس رہی ہوں جب میں نے اپنی پھول سی بچی کو تمہارے حوالے کرنے کا سوچا۔ کاش میں اسے مجبور نہ کرتی، لیکن اب بھی کچھ نہیں بگڑا۔ تم ابھی اسی وقت اس گھر سے نکل جاؤ اور فوراً سے پیشتر میری بیٹی کو طلاق دو، تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ اٹھو زرش۔ وہ زرش کو لے کر اٹھ گئیں، لیکن فقی الدین نے اپنی کمینگی کا دوسرا ثبوت بھی دے ڈالا۔ اس نے دونوں بچیوں کو یرغمال بنا لیا۔ یہ گھر میرے نام ہوگا، ابھی اور اسی وقت، بڑی بھی، اور اس کے بعد زرش کے نام کی گئی جائیداد کا 50% بھی۔
वरना ये दोनों मासूम कलियां बिन खिले ही मुरझा जाएंगी। ऐसा तो आप यकीनन नहीं चाहेंगी। देखें ना, आप तो पहले ही दुखों की बहुत बड़ी फसल काट रही हैं, मज़ीद कुछ भी सहने का हौसला नहीं होगा आप में। इसलिए आज के बाद इस घर में वही होगा जो मैं चाहूँगा। कागजात पर साइन करती हैं या? इसने तेज़ धार चाकू हवा में लहराया। ज़रज तो ये देखते ही हवास खो बैठी थी कि दोनों बच्चियां फ़कीहुद्दीन ने छुरी की नोक पे रखी हैं और इनके पास और कोई चारा भी नहीं था, इनको साइन करते ही बनी। आप बहुत अच्छी हैं फुप्पो, और समझदार भी। चलो बेटा, मम्मा को पानी पिलाओ। इसने बच्चियों को धकेला। वो चीखती चिल्लाती बेसुध पड़ी माँ से लिपट गई थी। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ था कि निदा को समझ ही ना आया। ये बहुत ज़रूरी है। नबीहा ने इसके हाथ दबाए थे, लेकिन मैं उनसे। उसकी आंखें डुबडुबा गईं। कागजी कार्रवाई है। देखो भाई बहुत दिनों से तुम्हारी बड़ी बहनों से रब्ता करने की कोशिश में थे, और खुदा का शुक्र है कि रब्ता हो गया है। लेकिन मसला ये है कि फिलफौर ना तो वो यहाँ आ सकती हैं, ना ही तुम वहाँ जा सकती हो। आंटी तो नेशनलिटी होल्डर हैं। मसला तुम दोनों का है। जितने दिन तुम्हारी बहनों को यहाँ आने में लगेंगे, इतने दिन तुम कहाँ रहोगी, ख़ुसूसन इस सूरत में। जबकि अंकल ने अगवा का केस कर दिया, तो ये तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए और हमारी भी। इसलिए प्लीज़ मुतमईन हो जाओ, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने जा रहा। नबीहा ने दोस्ती का हक़ पूरी तरह निभाया था। दोनों बहनों का निकाह उसी शाम अब्बा जी ने अपने बेटे और भतीजे से कर दिया था। किन शराइत पर, इनमें से कोई भी वाकिफ़ ना था। लेकिन फ़िलहाल इन दोनों बहनों को सिक्योरिटी मिल गई थी। अम्मी जान के लिए अबू बकर ने एम्बेसी से रब्ता कर लिया था, और यूँ उनको भी प्रोटेक्शन मिल गई थी। अब्बा जी ने इन्हें अपने अंदरूने शहर वाले घर में मुंतकिल करवा दिया था रातों रात। और यूँ सुबह जब फ़कीहुद्दीन पुलिस लेकर उनके घर पहुंचा, तो पुलिस को कुछ भी नहीं मिला था। लेकिन वो मुतमईन नहीं थे। उन्हें यकीन था कि इन तीनों को इस घर के अलावा और कहीं पनाह नहीं मिल सकती थी, और वो अंदर ही कहीं छुपी हुई हैं। लेकिन सर तोड़ कोशिश के बावजूद इन्हें कोई सुराग ना मिल सका था। रिश्ते इस कदर घनावने और शफ़ाक भी हो सकते हैं, ये इसने कभी सोचा नहीं था। शहरियार, मोहित और अब फुप्पो को खोने के बाद इसे हकीकतन लग रहा था वो खुले आसमान के नीचे तपता सूरज ओढ़े खड़ी है, और कहीं कोई अब्रे करम भी नहीं। इसकी तो शक्ल ही बदल कर रखती थी। फ़कीहुद्दीन ने मकान अपने नाम करवाते ही वो इन्हें किराए के घर में मुंतकिल कर गया था, और फुप्पो इस सदमे से ऐसी गिरी फिर उठ ही ना सकी। उन्हें शदीद फालिज का अटैक हुआ। वो अगले जहां सुधार गई। वो फ़कीहुद्दीन के जुल्म सहने को तन्हा रह गई। अब तो इसे और तरह का खौफ आने लगा था। बच्चियां जैसे जैसे बड़ी हो रही थीं, इसकी रातों की नींद उड़ती जा रही थी। फिर इसने बड़े भैया से रब्ता किया और इन्हें सारी सूरत हाल बताती। वो खौफ जो इसे हौलाए दे रहा था, भैया तो हकदक रह के, इस कदर जलालत की तवक्को तो शायद किसी को भी नहीं थी। इन्हीं दिनों इसे पता चला कि वो फिर उम्मीद से है। वो किसी सूरत मज़ीद बच्चे पैदा करने के हक़ में नहीं थी। जो हालात थे, इनमें तो तीनों ही बड़ी मुश्किल से जी पा रही थी। अगरचे हूरिया और ज़ारा का सारा खर्च बाहर से आता था, लेकिन फिर भी ज़िंदगी जिस मोड़ पर खड़ी थी, मज़ीद बच्चे पैदा करने का तो इसने सोचा भी नहीं था। लेकिन इसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो इस बच्चे के साथ कुछ भी नारवा करे। वो तो पहले ही आजमाइशों की ज़द में थी, मज़ीद अल्लाह ताला को नाराज़ नहीं कर सकती थी। सो इसने ख़ुद को हालात के धारे पर छोड़ दिया। फ़कीहुद्दीन को जानकर कोई खुशी नहीं हुई थी, जैसे इन सब से इसका कोई लेना देना ना हो। वो तो कभी कभार अपनी भूख मिटाने आता था, और इसका इस घर से या किसी भी फ़र्द से कोई ताल्लुक़ नहीं था। निदा के बाद फरवा की आमद ने इसे बिल्कुल ही निढाल कर दिया। इसने सोचा था शायद एक बेटा हो जाए तो इसकी ज़िंदगी शायद कुछ सहल हो जाए, लेकिन ज़िंदगी कुछ और मुश्किल हो गई थी। घर के गुजारे के लिए इसने सिलाई करना शुरू कर दी। कुछ हूरिया और ज़ारा के आ जाते थे। यूँ ज़िंदगी की गाड़ी रवां दवां हो तो गई थी, लेकिन यूँ कि जैसे नाव में 100 छेद हों और नाव घसीटना भी बहुत ज़रूरी हो। इन्हीं दिनों बड़े भैया का फ़ोन आया था। वो अपने दोनों बेटों के लिए हूरिया और ज़ारा का हाथ मांग रहे थे। इसे और क्या चाहिए था, इसने फ़ौरन हाँ कर दी। अशर इंजीनियर था और सलमान डॉक्टर बन गया था। भैया भी पिछले कई सालों से कतर में मुकीम थे। भाभी भी अब काफ़ी हद तक बदल गई थी। हफ्ते में एक आध बार फ़ोन कर लिया करती। छोटा अलबत्ता मुकम्मल तौर पर ससुरालियों का हो गया था। शादी हुई थी तो पलट कर ना देखा था। बीवी के 7 साल बाद ही इसके बाप के घर शिफ्ट हो गया था। अम्मा अब्बा इसके गम में घुल गए थे।
کبھی کبھی وہ سوچتی تھی زندگی کن لوگوں کے لیے خوشی کا باعث ہوا کرتی ہے۔ اس کی تو اپنی شادی شدہ زندگی سوائے شہریار کے ساتھ ایک کانٹوں بھرا بستر ہی لگا کرتی۔ فقیہ الدین تو جانے کس گناہ کی پاداش میں اس پر مسلط ہوا تھا۔ وہ تو رو رو کر معافیاں مانگ چکی تھی اللہ سے اپنی کردہ نہ کردہ گناہوں کی، لیکن سزا تو ختم ہونے میں ہی نہ آ رہی تھی۔ کتنے دن ہو گئے تھے ان دونوں کو اس گھر میں۔ نبیہہ کے ابا جی نے ضرورت کی ہر شے انہیں اس گھر میں مہیا کر دی تھی، وہ ان کا خیال سگوں سے بڑھ کر رکھ رہے تھے۔ فروا کو تو معاذ رخصت کرا کے لے گیا تھا، وہ اس رشتے پر خوش تھی، تنہا تھا، گھر والی کی ضرورت تھی، سو اس نے فروا کو جی جان سے قبول کر لیا۔ فروا بھی خوش تھی، ندا کیا چاہتی تھی یہ کسی نے نہ پوچھا تھا، اور سچ تو یہ تھا کہ اس نے خود بھی کبھی نہ سوچا تھا، پریشانی اور فکر میں تقریباً بھول ہی چکی تھی کہ اس کی زندگی کسی اور کے نام لکھ دی گئی ہے۔ اگر کبھی ذہن میں خیال آیا بھی تو حالات کا فیصلہ سمجھ کر کبھی سنجیدگی سے نہیں لیا تھا۔ نبیہہ نے انہیں پروٹیکشن دی تھی کسی بھی طریقے سے، اور وہ اپنی عظیم دوست تھے اور کسی بھی طرح کا فیور نہیں چاہتی تھی۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اگر امی جان انگلینڈ چلی گئیں تو وہ کیا کرے گی، کہاں رہے گی اور کس کے سہارے۔ ابو بکر نے اگرچہ حالات کے پیش نظر باپ کی حکم عدولی نہ کی تھی، ظاہر سی بات تھی وہ ساری عمر نبیہہ کی دوستی نبھانے کے لیے ندا کا طوق اپنے گلے میں کیوں ڈال لیتا۔ یہ بھی احسان تھا کہ وہ اسے تحفظ دینے کی خاطر مان گیا تھا، وہ اس کے بارے میں کچھ بھی سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ اس رات جب فروا معاذ کے ساتھ ملنے کے لیے آئی تو اس کی آنکھوں کی چمک اس قدر زیادہ تھی کہ اس کا پورا وجود لو دیتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی ہنسی اتنی خوبصورت ہو گئی تھی کہ ندا اسے دیکھتی رہ گئی۔ خوبصورت ہو گئی ہوں نا؟ وہ ایک بار پھر ہنسی، اتنا اعتماد تھا اس کی بات میں کہ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ محبت، میری بہن محبت۔ فروا نے اسے کندھوں سے تھام کر کہا، تمہیں بھی ہو جائے گی محبت جب ابو بکر بھائی تمہیں رخصت کرا کے لے جائیں گے، پھر تمہارے دل سے ہر خوف اڑ جائے گا، تمہیں احساس ہوگا کہ زندگی کتنی خوبصورت ہو جاتی ہے جب کسی کی محبت اس میں رنگ بھرتی ہے۔ معاذ بہت اچھے ہیں، مرد کا یہ روپ بھی ہوتا ہے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ بچپن سے بس ابا جی کو ہی دیکھا اور یہی خیال ذہن میں رچ بس گیا تھا کہ سارے مرد ابا جی جیسے ہی ہوتے ہیں، لیکن معاذ کو پا کر ایسا لگا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور کیا ہوا؟ بولتے بولتے سی ندا کی بے پناہ خاموشی کا احساس ہوا تھا۔ ندا نے نفی میں سر ہلا کر بے حد آہستگی سے اس کے ہاتھ ہٹائے اور اندر آ گئی۔ اسے ایک دم سے اپنا آپ خالی خالی لگنے لگا تھا۔ واقعی محبت اس طرح بے رنگ زندگی میں رنگ بھرتی ہے کہ سب کچھ ہی بدل جاتا ہے، اور وہ بھی ایک فرد کی محبت۔ اس نے مرد کا بہت بھیانک روپ دیکھا تھا، ایک باپ کی حیثیت سے، ایک شوہر کی حیثیت سے، ایک دیور کی حیثیت سے۔ اسے یاد تھا جب فقیہ الدین کے بڑے بھائی کی ڈیتھ ہوئی تو وہ انہیں چھوڑ کر چلے گئے تھے، مہینوں ان کی خبر نہ لی تھی۔ فروا ان دنوں بہت چھوٹی تھی، چھوٹی تو وہ بھی تھی، لیکن حالات نے اسے بہت بڑا کر دیا تھا۔ وہ اپنی ماں کے ایک ایک زخم کو اپنے دل پر محسوس کرتی تھی۔ اس نے اپنی ماں کو ساری ساری رات روتے دیکھا تھا، کسی انہونی کے خوف نے ان کا سارا سکون چھین لیا تھا۔ جب تک حوریہ اور زارا یہاں سے چلی نہ گئیں وہ بے سکون ہی رہی، اور اسے وہ دن بھی یاد تھا جب وہ اپنی بھاوج اور بچوں کو لے کر انہی کے گھر، جو اس نے بہت پہلے ان سے خالی کروا لیا تھا، اس میں شفٹ ہو گیا تھا، اور اس کے شب و روز وہیں گزرنے لگے تھے۔ وہ کم عمر تھی، اسے ان سرگوشیوں کی سمجھ نہیں آتی تھی جو محلے والیاں آ کر امی سے کرتیں، لیکن گزرتے وقت نے اسے سب سمجھ دے دی تھی، اور اس روز اس کی نفرت میں اضافے کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں کراہیت بھی جاگی تھی۔ اس کا بس چلتا تو ولدیت کے خانے سے ان کا نام تک کھرچ ڈالتی۔ اس نے بہت دفعہ سوچا تھا اس ظالم شخص سے ماں کو علیحدہ کرتے۔ اس نے بالآخر ماں سے کہہ ڈالا تھا، ہم اب کون سا ساتھ ہیں، علیحدہ ہی ہیں۔ انہوں نے ٹھنڈی آہ بھری تھی، یہ ظلم کیوں سہ رہی ہیں آپ، چھوڑ دیں اس شخص کو۔ میرا نصیب یہی ہے، کہاں بھاگ کر جاؤں، تم مت سوچا کرو، زندگی پتہ نہیں کتنی باقی رہ گئی ہے، ایک بار بیوگی کی چادر اوڑھ چکی ہوں، دوبارہ متعلقہ کا داغ کیوں لگواؤں، اس کو چھوڑ کر بھی کون سا زندگی پھولوں سے بھر جائے گی، یہ زندگی اسی طرح رہنی ہے۔ میری بچیاں ہیں، بہت کچھ کرنے سے پہلے مجھے ان کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے۔ میں تو بس اللہ سونے سے یہ دعا کرتی ہوں تمہارے نصیب خوشیوں سے بھرتے۔
میرے دکھوں کی ذرا سی بھی آنچ تم بچیوں تک نہ پہنچے۔ انہوں نے ایک بار سب کچھ اپنے اندر ہی اتار لیا تھا۔ اور ابو بکر؟ سوچ کا دھارا اس شخص کی طرح مڑا جسے ایک حادثے نے اس کی زندگی کی ساتھی بنا ڈالا تھا۔ وہ کیسا ہوگا؟ کیا فقی الدین جیسا یا پھر ماس جیسا؟ اور کیا پتہ وہ اس تعلق کو رکھنا چاہے بھی یا نہیں۔ اسے تو یاد نہیں پڑتا تھا کبھی اس نے نیدا کو ایسی نظر سے دیکھا۔ اس کے دل میں کیا تھا وہ کب جانتی تھی، اور نبیہہ سے پوچھنے کی ہمت نہ تھی۔ نبیہہ کے ابا جی کسی ملازم کے ہاتھ ضرورت کی اشیاء بھجواتے تھے۔ خود نہ تو نبیہہ نہ ہی کوئی اور ان کے گھر سے کبھی آیا تھا۔ نبیہہ کا فون البتہ ضرور آتا تھا، اور نہ آنے کی وجہ بھی وہ یہی بتاتی تھی کہ فقی الدین کہیں ان کا پیچھا کرتا ادھر نہ پہنچ جائے۔ اس دن صبح ہی صبح کوئی آن دھمکا۔ بیل اتنے زور سے بجی تھی کہ امی جو فجر کے بعد لیٹی تھیں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھیں۔ نیدا کا دل بھی زور سے دھڑکا۔ کہیں وہ جان تو نہیں گئے کہ وہ ماں بیٹی یہاں چھپی بیٹھی ہیں۔ بیل دوبارہ بجی تھی۔ میں دیکھتی ہوں۔ اسے دروازے کی طرف بڑھتے دیکھ کر امی جان جلدی سے چارپائی سے اتری تھی۔ وہ دروازے کی طرف بڑھ گئیں اور پہلی بار زندگی میں بے خوف ہو کر بنا پوچھے انہوں نے دروازہ کھول دیا تھا۔ کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ ایک گولی، تو چلو یوں ہی صحیح۔ السلام علیکم آنٹی۔ اجنبی آواز پر انہوں نے نگاہیں اٹھائیں۔ نیدا لپک کر آئی تھی۔ پہلی بار اسے اپنے قدم من بھر کے محسوس ہوئے تھے۔ وہیں ساکت رہ گئی۔ وہ سوری، شاید آپ کو میرا آنا برا لگا۔ ابو بکر نے ان ماں بیٹی کو ساکت دیکھا تو خفت سے بولے تھے۔ نہیں بیٹا، آپ آئیں۔ امی جان جیسے ہوش میں آتے ہوئے بولی۔ انہوں نے راستہ دے کر سائڈ پر کھڑی نیدا کو اشارہ کیا تھا۔ وہ تو یک ٹک ابو بکر کو گھورے جا رہی تھی۔ فروا کی باتیں ذہن میں گونجنے لگی تھیں۔ محبت، محبت۔ پھر جیسے کسی نے زور سے دل میں کچھ چبھو دیا۔ وہ اس پر ذرا بھی دھیان دیا بنا پاس سے گزر کر امی کے ساتھ جا کر برآمدے میں بیٹھ گئے تھے، اور اب آہستہ آہستہ کچھ کہہ رہے تھے۔ امی جان کی آنکھوں سے تواتر سے آنسو بہنے لگے تھے۔ کیا کہہ رہے تھے وہ بھاگ کر پاس آئی۔ تب تک ابو بکر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ہاتھ میں پکڑے کاغذات انہوں نے امی جان کے ہاتھ میں تھما دیے تھے۔ پھر خدا حافظ کہہ کر پہلے کی طرح بنا اس کو دیکھے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ تو کیا ابو بکر نے یہ نام نہاد رشتہ ختم کر دیا تھا؟ ایک بے نام سی خلش نے اس کے پورے وجود کا احاطہ کر لیا تھا۔ اس کی ہمت نہ ہوئی کہ آگے بڑھ کر ماں سے اس کے رونے کا سبب پوچھے۔ چپ چاپ کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا، گو کہ اس نے کبھی ابو بکر کے حوالے سے خود کو سوچنے نہیں دیا تھا، اور وہ کسی ایسے ہی انجام کے لیے تیار تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں دل کھینچا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے اختیار پانی بھر آیا، اور وہ تکیے میں منہ دیے رونے لگی۔ امی جان نے اسے روتے دیکھا تو چپ چاپ پلٹ گئی، اور اس رات اس نے اپنی ڈائری کا آخری ورق لکھا تھا، اور تہیہ کیا تھا کہ آج کے بعد نہ تو وہ روئے گی نہ ہی کبھی ڈائری لکھے گی۔ ابا کے سارے ظلم و ستم وہ اسی ڈائری میں تحریر کرتی آ رہی تھی، ورنہ تو شاید اس کا دماغ کبھی کا پھٹ گیا ہوتا۔ کیا کہہ رہی ہیں امی آپ؟ اگلی صبح اس کی آنکھ فروا کی آواز سے کھلی تھی۔ ہاں، کل ابو بکر آئے تھے، امی کی دھیمی سی آواز آئی۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ فروا اتنی صبح کیسی آئی تھی؟ اس نے کھڑکی سے جھانکا۔ معاذ بھی ہمراہ تھا۔ تو کیا امی نے انہیں خود بلایا تھا یہ سب بتانے کے لیے؟ اس کو عجیب خفت سی ہونے لگی۔ ٹھکرائے جانے کا احساس ہی جان لیوا ہوتا ہے۔ کیا تھا ابو بکر جو آپ بھی معاذ کی طرح اس رشتے کو نبھا لیتے؟ اس کے دل میں پھر دکھ کروٹ لینے لگا تھا، اور تبھی اسے بہت پہلے نبیہہ کی کہی بات یاد آ گئی۔ اس نے بتایا تھا کہ سنی بھائی کسی لڑکی کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، لیکن ابا جی ان کی وہاں شادی کرنے کے لیے رضامند نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اس نے اپنے آپ کو تسلی دی۔ ندا فروا آواز دیتی اندر آ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے خود کو سنبھالا اور پلٹ کر بستر کی چادر ٹھیک کرنے لگی۔ کیوں لگتا ہے ایسا کبھی کبھی کہ آپ کے دل کی حالت چہرے سے عیاں ہو رہی ہے، اور یہ خوف دامن گیر کہ کوئی جان نہ لے، خواہ وہ آپ کا کتنا ہی اپنا کیوں نہ ہو۔ وہ بھی فروا کے سامنے بے نقاب نہیں ہونا چاہتی تھی۔ تم چل رہی ہو؟ اس نے اندر آتے ہوئے پوچھا تھا۔ کہاں؟ اتنی صبح؟ خیر ہے؟ بشاشت سے بولی تھی۔ جنازے کے لیے۔ امی کہتی ہیں ہمیں کم از کم آخری بار ان کا دیدار کر لینا چاہیے۔ جیسے بھی تھے باپ تھے کم از کم دنیا کی نظروں میں۔ کیا؟ وہ جیسے گہری نیند سے بیدار ہوئی تھی۔ تمہیں نہیں پتہ؟ کل ابا جی کو انہی کے بھتیجے نے قتل کر دیا، غصے میں آ کر۔ ان کا انجام شاید یہی تھا۔
इसने अपने दिल को टटोला। कोई अच्छी याद, कोई पदराना शफ़क़त का लम्हा जो इसे रोने पर मजबूर करते, लेकिन कहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। वो भी आखिरी बार देखने को तैयार हो गई। कैसे होते हैं फ़िरौनों के चेहरे जब वो अपनी फ़िरौनियत तले दब जाते हैं। मनो मट्टी उनका गुरूर रेज़ा रेज़ा कर देती है और वो भी एक मुट्ठी खाक रह जाते हैं। हवा के ज़रा से झोंके से उड़ जाने वाले, बेबस, लाचार। और फ़कीहुद्दीन की कफन में लिपटी लाश इंसान की असल हकीकत बता रही थी। इसका चेहरा अजीब भयानक दिख रहा था। रुशना तई बैन करती सीना पीट रही थीं। वो तो हर तरफ से खाली हाथ रह गई थी। बेटा भी जेल चला गया था और लोगों की चहमे गोइयाँ। वहाँ बैठना दुश्वार था, इसलिए वो जल्दी वहाँ से उठ आईं। शायद वो जो ज़मीन पर खुदा बंद बैठते हैं उनका अंजाम ऐसा ही होता है। अम्मी का चेहरा स्पाट था और वो दोनों भी खामोश ही थे। नबीहा के घर से होते चलें? फरवा ने कहा था। हाँ चलो, भाई साहब का शुक्रिया भी अदा कर दूँ, मौका ही ना मिला। बहुत साथ दिया उन्होंने हमारा, बहुत एहसानात हैं उनके हम पर। अम्मी ने कहा तो सटपटा के। अबू बकर ने निकाह ख़त्म कर दिया और अम्मी से उनके घर ले जाने पर तैयार। अम्मी जान, मैं कैसे? इसने मना किया। तुम्हारी दोस्त का भी तो घर है और तुम्हें भी इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। बहुत निभाई है इसने दोस्ती। फरवा ने कहा, लेकिन इसका दिल तैयार नहीं था। अम्मी आप मुझे घर की चाबी दें, मैं कुछ देर उधर बैठ जाऊंगी। इसने फैसला किया। अम्मी ने बहस नहीं की और चाबी से पकड़ाती वो दोनों नबीहा के घर की तरफ बढ़ गईं। इसने दरवाज़ा खोला तो एक बार फिर माजी की तल्ख यादें इसको सताने लगीं। इसे याद आ गया कैसे एक बार वो 3 माह तक का इसका किराया न दे सकी थी। मालिक मकान ने जीना हराम कर दिया था। तभी अम्मी ने अपनी बाकी मानदा जेवरात बेचकर इस मकान को ख़रीद लिया था। लेकिन साथ ही उन्होंने मालिक मकान से दरख्वास्त भी की थी कि वो इस बात का पता फ़कीउद्दीन को न चलने दे, और इसने ज़ुबान बंदी का वादा कर लिया था। फ़कीउद्दीन तो वैसे भी 4-4 माह उनकी खबर न लिया करता था, ना ही इसे इस बात की परवाह थी आखिर वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं। इसने एक एक चीज़ झाड़ी, मिट्टी साफ़ की और सहन में रखी चारपाई पर लेट गई। आज़ादी का एहसास कितना रूह परवर होता है। फ़कीउद्दीन के जुल्म और सितम से निजात मिल गई थी। अब वो आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकती थी, इज़्ज़त की ज़िंदगी। उन्होंने ये जानने की कोशिश ही ना की थी कि अपने ही भतीजे ने उनका कत्ल क्यों कर डाला। एक रस्म दुनिया निभानी थी, सो निभा डाली। और अबू बकर, ख़याल का धारा फिर इस शख्स की तरह मुड़ गया। है बदतमीज़ लड़की, ये क्या तरीका है? यहाँ क्यों आ गई? नबीहा फूं फूं करती अंदर दाखिल हुई थी। आ जाओ। वो उठ बैठी। बस दिल चाह रहा था, इस घर से बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं ना। मैंने कहा देखती चलो। तुम सुनाओ कैसी हो? मैंने तुम्हारा शुक्रिया अदा करना था, तुम्हारी वजह से आज हम जिंदा हैं। ओके शट अप। ज़िंदगी, इज़्ज़त, मौत, ज़िल्लत सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। नबीहा ने इसकी बात काटी थी, लेकिन इसने अपनी बात जारी रखी। वो मैं अबू बकर साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अगर उस वक्त वो मुझसे निकाह ना करते तो शायद आज मैं इस कातिल की बीवी होती। बहरहाल तुम मेरी तरफ से उनका शुक्रिया अदा कर देना, और तुम्हारा एहसान भी मैं ज़िंदगी भर ना भूलूँगी। सर झुकाए बोले जा रही थी। तुम्हें हो क्या गया पागल? नबीहा ने इसका सर ऊपर उठाया। इसकी आंखें आंसुओं से लबरेज थी। निचले होंठ का दाहिना कोना दांतों में दबाए जाने किस कर्ब को लबों तक आने से रोक रही थी। शायद बाप की मौत का दुख, कुछ भी था, आखिर को बाप ही था। सुनो, बताओ मुझे, अंकल की वफ़ात पर रो रही हो या कोई और दुख? जल्दी बोलो, जल्दी, इससे पहले कि मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए और मैं भैया को बुला लाऊं। फिर वो खुद ही तुम्हारी अश्कशोई कर लेंगे। इसने मुस्कुराते हुए धमकी दी थी। निदा ने अजीब सी नज़रों से अपने दोस्त को देखा। सर झुका कर बोली, वो मेरी अश्कशोई क्यों करेंगे और किस नाते से? किस नाते से? शायद तुम भूल रही हो, तुम्हारे सब हकूक़ वो अपने नाम लिखवा चुके हैं। इसने आंखें दिखाईं। ज़बरदस्ती और मजबूरी के रिश्ते पायदार नहीं होते। मैं उनकी एहसानमंद हूँ। उन्होंने मुझे तुम्हारी दोस्त होने के नाते शेल्टर फ्राहम किया, और अब शायद इसकी भी ज़रूरत नहीं रही। वो वजह ही ख़त्म हो गई, और इसीलिए उन्होंने कल रात अब्बा के ख़त्म होते तलाक़ के कागजात भी दे दिए। बहरहाल अगर इस रात ये मुझसे निकाह ना करते तो शायद मैं जेल की सलाखों के पीछे सड़ रही होती, घर से भागने की जुर्म में। इसकी आंखें डुबडुबा गईं, जिसे इसने मुँह दूसरी तरफ करके छुपाया। सारी उम्र भागते ही गुजर गई थी, कभी किसी से फ़रार तो कभी किसी से।
हद हो गई थी, कहीं कोई ठिकाना, कोई सराय हो तो सही, बंदा कुछ देर रुक कर सस्ता तो ले। नबीहा ने हैरानी से इसकी बातें सुनी थी और चुपचाप लौट गई थी। ऐसा किस तरह हो सकता था? वो अपने भाई की बेचैनियों से वाकिफ़ थी, गवाह थी। वो कैसी सरफिरी लड़की के इश्क में मुबतला था। और जब अब्बा जी ने बुलाकर इसे अचानक निदा से निकाह करने का कहा था तो इसकी जो कैफियत थी वो बयान नहीं की जा सकती थी। निदा इसकी हो गई थी। इस एहसास ने इसे कई रातें जगाए रखा था। वो सारी सारी रात इसके बारे में सोचता था और सुबह उठकर नबीहा से एक ही सवाल करता था, हालात ठीक होते कहीं वो तलाक ना मांग ले। मैं जानता हूँ मुझे पसंद नहीं करती। ख़दशात इसके लबों पर आते तो नबीहा हंस पड़ती। आप मत दीजिएगा तलाक, वो सरफिरी है तो आप भी ज़िद पर अड़ जाएं। नहीं, ज़बरदस्ती में मज़ा नहीं। मैं मोहब्बत के जवाब में डबल मोहब्बत लेने का ख्वाहिशमंद हूँ। ये सब्र जबर मुझसे नहीं होगा। वो मुंह बनाता, वो एकदम से बड़ी अम्मा बनकर समझाने बैठ जाती। इतनी पागल नहीं है वो भी। बिला वजह के ख़दशों से दिल ख़राब मत करें, मैं मना लूँगी इसे, हालात ठीक हो जाएंगे, फिर आप मुझे ले चलना इसके पास। वो दिल की बहुत नरम है। ज़रूर निकाह के बाद इसने आपके बारे में सोचा होगा। अल्लाह ताला ने निकाह के बोलों में बड़ी तासीर रखी है भैया। और इसकी आंखों में एक बार फिर उम्मीद जाग जाती। खुदा गवाह था, इसने वक्ती लम्हों में सिर्फ इसको सहारा देने के लिए निकाह नहीं किया था। वो तो अपनी दुआओं के बारावर होने पर खुश था। जैसे भी हो रहा था वो इसकी मनकूहा बन गई थी। वरना जिस तरह अब्बा जी ने मना किया था वो तो सोच भी नहीं सकता था हालात कभी साजगार होंगे। शुक्र है इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं। लेकिन निदा ने जो कुछ कहा था वो भी गलत नहीं हो सकता था। ये सब कहते हुए इसकी आंखों में तैरते पानी ने इसके दिल के सब हालात बयान कर डाले थे। इसे खुशी हुई थी। इसके भाई की मोहब्बत रायगा नहीं थी। वो सरफिरी लड़की भी साग में जलने लगी थी, जिसमें कई सालों से इसका भाई अकेला ही सुलग रहा था। वो भाई को ये खुशखबरी देना चाहती थी, लेकिन इससे पहले वो कन्फर्म करना चाहती थी कि जो कागजात अबू बकर ने आंटी को दिए थे वाकई वो तलाक के कागजात थे। अम्मी, आपने सोचा है आपके जाने के बाद मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी? रो रो कर बेहाल हुई जा रही थी। बेटा, मजबूरी है, मुझे एक बार जाना पड़ेगा। हूरिया और ज़ारा की शादी करना है, भैया बुला रहे हैं। गुज़रते सालों में तो फ़कीउद्दीन के खौफ ने मुझे उनके पास जाने ही नहीं दिया। बड़ी मुश्किल से दोबारा वीज़ा लगवाया है भैया ने। कुछ दिन रह कर आ जाऊँगी। उनका भी तो हक़ है मुझ पर। और तुम क्यों परेशान हो रही हो? इतनी कमज़ोर तुम पहले तो कभी नहीं थी। मैं फरवा से कहूँगी तुम्हें अपने साथ ले जाए या फिर तुम्हारे पास आ जाए कुछ दिनों के लिए। वो अपनी पैकिंग कर रही थी और साथ साथ इसे समझा भी रही थी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है अम्मी कि आप वहाँ जाकर वापस नहीं आएंगी, वहीं रह जाएंगी? इसका ख़दशा बिलाखिर लबों पर आ ही गया था। सब वहम है तुम्हारा। फिर मुझे वापस आकर तुम्हारी भी तो शादी करना है। अबू बकर तो। उन्होंने कुछ कहते कहते बात अधूरी छोड़ दी। हाँ, अबू बकर ने तो चादर उड़ाकर खींच भी ली। इसने आह भर कर सोचा था। सुनो निदा, अबू बकर से तुम्हारी कोई अटैचमेंट तो नहीं हो गई थी? उन्होंने अचानक ही गैर मुतवक्के सा सवाल पूछा। वो गड़बड़ा गई। नहीं। क्यों भला? वो साफ मुकर गई। दिल ने हर बार की तरह इस दफ़ा भी इसका साथ नहीं दिया था। चलो अच्छा है। उन्होंने सूटकेस बंद किया और बाहर निकल गई। और फिर बेख्तियार अबू बकर के बारे में सोचने लगी थी। शाम में नबीहा आ गई, हंसती मुस्कुराती, शॉपिंग बैग से लदी फंदी। हाय, थक गई, एक कप गर्मा गर्म चाय तो पिलाओ, बहुत थकन हो रही है। सच में बहुत मुश्किल है बाज़ारों में फिरना। इसे कहकर वो सब कुछ बाहर निकालने लगी। जल्दी से किचन में आ गई। कपड़ों से अंदाज़ा हो रहा था कि वो शादी के हैं। चाय का पानी ऊपर रखकर इसने प्लेट में नीमको और बिस्किट निकाले। तभी वो इसके पीछे ही आ गई। मैंने तुम्हारा शुक्रिया अबू बकर भाई तक पहुंचा दिया था। आते ही फिर बोलने लगी। निदा ने अनजान बनने की कोशिश की। बहुत हंसे। कहने लगे, शुक्रिया तो मुझे अदा करना है। उस दिन अब्बा जी की बात मानकर उन्होंने जिस फर्मा बरदारी का सबूत दिया, इसके एवज़ अब्बा जी उनकी शादी उनकी मनपसंद लड़की से करने पर राज़ी हो गए। बहुत खुश हैं वो। मुझसे पूछ रहे थे कहीं इस रिश्ते को ख़त्म करने से निदा को कोई मसला तो नहीं होगा। मैंने कह दिया, हरगिज़ नहीं, बल्कि वो तो बहुत खुश होगी। वो कौन सा आपके इश्क में मर रही है। ज़रूरतन एक रिश्ता जोड़ा गया था और बस। चलो आओ ना, मैं तुम्हें शॉपिंग दिखाऊं। भाई ने खुद की है। बहुत खुशकिस्मत है वो लड़की।
वो अपनी धुन में बोले जा रही थी, इस बात से बेखबर कि दूसरे सिमत मुँह किए वो पागल सी लड़की धुआंधार रोने में मशगूल थी। तौबा है निदा, अब आप भी चुको। नबीहा ने इसका हाथ पकड़कर खींचा तो वो फट पड़ी। कैसी दोस्त हो तुम, तुम्हें एहसास तक नहीं तुम्हारे भाई ने मेरे साथ कैसी ज़्यादती की है। पहले एक ताल्लुक़ बांधा, फिर तोड़ दिया। मेरे कोई जज्बात नहीं, बिना पूछे निकाह कर दिया, बिना पूछे तोड़ दिया। इतने बेहिस हैं तुम्हारे भाई साहब कि अपने इश्क के सामने इन्हें सारी दुनिया हीच लग रही है। उन्होंने एक लम्हा के लिए भी नहीं सोचा कि ये नाम निहाद रिश्ता किसी के दिल को तहबाला कर सकता है। अपनी मोहब्बत को पाने की खुशी में मेरा दिल ही भूल गए। क्यों? कसूर उनका नहीं, मेरा है, बिल्कुल मेरा। मुझे उनके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए था, ये जानते हुए भी कि रिश्ता उन्होंने मजबूरी में बांधा। और वो तो किसी और से मोहब्बत करते हैं, मुझे नहीं देखना कुछ भी। तुम भी बेहिस और जालिम हो, अपने इस बेरहम भाई की तरह। जाओ तुम, प्लीज़ जाओ तुम। दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर सिसक उठी। दिल यूं टुकड़े टुकड़े हो रहा था कि समेटना मुश्किल लग रहा था। सबने इसे मिलकर खिलौना ही बना डाला था, इसने जैसे कुछ सुना ही नहीं। अच्छा बाकी नहीं, ये माइयों का जोड़ा ही पसंद कर लो। नबीहा भी आज तंग करने का तहैया किए बैठी थी, इसने जोड़ा इसके आगे ला रखा। इसका तो दिमाग ही घूम गया। क्या हो गया था नबीहा को, क्यों इतना जलील कर रही थी इसे। इसने जोड़ा उठाकर घुमाकर दरवाजे की तरफ फेंकना चाहा था, लेकिन उसके हाथ वहीं रुक गए। नबीहा की जगह अबू बकर को देखकर इसके तो आसान ख़ता हो गए। कहीं वो सारी बातें उन्होंने सुन तो नहीं ली। अभी तो यहाँ नबीहा खड़ी थी, ये कहाँ से आ गए। वो रोना धोना, दुख तकलीफ़, भूल भाल, भागने के चक्कर में थी जब अचानक अबू बकर ने आगे बढ़कर इसका बाजू थाम लिया। इसे लगा वो अभी गिर जाएगी। छोड़े मुझे, शर्म नहीं आती आपको? किस नाते से आप मेरा हाथ पकड़ दें? जाएं उसके पास जिसके इश्क में मरे जा रहे हैं। छोड़े मुझे, वो गुस्से से बोली। अबू बकर ने बाजू पर गिरफ्त मजबूत कर ली और अपनी गहरी भूरी आंखें इसके सुर्ख चेहरे पर जमा थीं, और निदा को ज़ेर करने के लिए वो लम्हा ही काफ़ी था। मज़ीद गुस्सा नहीं दिखा सकी। दूसरा हाथ मुंह पर रखे रोने लगी। या अल्लाह, फिर रोना धोना। अरे तुम इस तरह बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो। तुम्हारे इस पहले वाले रूप पर तो फ़िदा हैं हम। अबू बकर ने थोड़ा सा आगे होकर सरगोशी की थी, वो सटपटा गई, लेकिन फ़ौरन ही खुद पर काबू पा लिया। बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं, मेरा हाथ छोड़ें। जब रिश्ता ख़त्म कर चले हैं तो फिर। इसने पूरा ज़ोर लगाया। अबू बकर ने खुद ही गिरफ्त ढीली कर दी। नरमो नाजुक कलाई पर उंगलियां सब्ती हो गई थीं। किसने कहा मैंने रिश्ता ख़त्म कर दिया? वो संजीदा हुआ था। उस दिन अम्मी को जो कागजात देकर गए हैं वो क्या प्रॉपर्टी के थे? वो जल कर बोली थी। अबू बकर चौंका। ओह, तो इस सारा रोना धोना इसका था। वो फल्ला, इसने माथा पीट लिया। तुम वाकई अकल से पैदल हो, एक बार खोल कर तो देख लेती। आंटी की वीज़ा और टिकट थी, लेकिन एक तरह से अच्छा ही हुआ। तुम्हारी गलत फहमी ने तुम्हारे दिल का हाल तो खोल दिया, वरना जितनी सरफिरी तुम हो, ज़िद में आकर सारी उम्र अपने दिल की बात ना बताती, और मैं तमाम उम्र इसी आग में जलकर खाक हो जाता। मैंने तो सुना था कि औरत के अंदर एक काला लगा होता है, मर्द की हर नज़र की परख करता है और इसको बताता रहता है। तुम्हारे हसियात के अंकल फ़कीउद्दीन के जबर ने सुला दी थी कि तुम्हें कभी महसूस नहीं हुआ कि 6 फुटा सालिम मर्द तुम्हारे इश्क में किस बुरी तरह मुब्तला है? क्या? अब की बार वो चौंकी। हाँ बेवकूफ़ लड़की, वो तुम ही थी। मैंने बहुत पहले नबीहा को बता दिया था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या नबीहा ने कभी तुमसे नहीं कहा? यह तो अब्बा जी को तुम्हारे वालिद साहब की हरकतों पर एतराज़ था, इसीलिए उन्होंने सख्ती से मना कर दिया था। लेकिन जब तुम लोगों ने हमारे घर आकर पनाह चाही तो ये अब्बा जी ही थे जिन्होंने मुझे बुलाकर तुम्हारे बारे में पूछा था, और मेरे इकरार पर उन्होंने निकाह करने का इरादा किया था, और मुझसे वादा लिया था कि किसी भी मुश्किल वक्त में मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। और उसी रात जब तुम्हारे वालिद साहब ने पुलिस से साज़बाज करके हमारे घर पर रेड की थी, तुम्हारे अगवा करने का पर्चा कटवाया था, तो अब्बा जी ने तुम्हें मेरी मनकूहा साबित किया था और कहा था कि हम दोनों हनीमून पर हैं। और तुम्हें शायद इल्म नहीं, पूरा 1.5 हफ्ता मैं अपने दोस्त के घर रहा था। यह और बात कि हमारे निकाह अगले दिन ही फरवा और माज हनीमून पर चले गए थे, और इधर हम हैं। हनीमून तो दूर की बात, कोई बात तक नहीं कर रहा, कोई चीनी की बात तक नहीं कर रहा। चीनी यानी मीठा।
ऊपर से नमक के पहाड़ पर बैठकर दोनों हाथों से मुझ गरीब के ज़ख्मों पर नमक छिड़का जा रहा है। हद है भाई, तुमने भी किस पत्थर से सर फोड़ा है यार अबू बकर। बात मुकम्मल करके उन्होंने खुद पे तरस खाते दर्जीदा निगाहों से जूते का कोना फर्श पर मारती निदा को देखा था। इसके तो गोया सब अल्फाज ही ख़त्म हो गए थे। वो यकयक अपनी नज़र में मौत पर हो गई थी। आज तक की सारी ज़िंदगी गोया फजूल और बेफ़ायदा थी। फ़कीउद्दीन के गम में घुल घुल कर इसने कभी सोचा भी नहीं था कि मर्द ऐसा भी होता है, वो मोहब्बत भी करता है और इज़्ज़त भी देता है। फ़कीउद्दीन का चैप्टर क्लोज़ हो गया था और उनके ज़ख्म में मुंदमिल, और इसके सामने एक और मर्द आकर खड़ा हो गया था, मोहब्बत का दावा करता, इज़्ज़त देने का इरादा लिए हुए, और इसका दिल कहता था एतबार कर लो, और इसने सारे अंदेशे सारे वहम दिल से भुलाकर एतबार करने की ठान ली थी। हमेशा वहम नहीं करते, खुदा से जैसी उम्मीद रखो वैसे ही मिलता है। तो फिर इस जुमे को बारात लेकर आ जाऊँ? अबू बकर की आवाज़ इसे ख़यालों की दुनिया से बाहर ले आई। वो पुरशौक निगाहों से इसे तक रहा था। इसके दिल पर छाया गुबार छट गया। बारात के लिए जुमा का इंतज़ार क्यों करना, मनकूहा हूँ, कहें तो अभी अम्मी रुखसती कर दें। वो शरारत से कहती बाहर भागी थी, और अबू बकर के ज़ोरदार कहकहे ने दूर तक किसका पीछा किया था। ये खूबसूरत सा नावल तो कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़।